امرو اور شیطان جادوگر۔ امرو کا خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد پڑا ہوا تھا، آنکھوں سے شدید خوف ظاہر ہو رہا تھا اور وہ سیاہ رنگ کے گھوڑے کی پیٹھ سے بری طرح لپٹا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے ڈری ڈری سہمی سہمی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اچھے گھوڑے، میرے پیارے گھوڑے، میں گر پڑوں گا، رک جاؤ، بس اب رک جاؤ، میں کھسک رہا ہوں، نیچے گر رہا ہوں۔ ڈرے ڈرے انداز میں گھوڑے کی گردن سے لپٹا ہوا وہ اس کے کان میں بار بار کہہ رہا تھا، لیکن گھوڑا تھا کہ سر پر دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کی رفتار پہلے سے تیز ہوتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے اس کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی اسی طرح امرو کی حالت خوف کی زیادتی سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اور جب گھوڑے کی رفتار بے انتہا تیز ہو گئی تو امرو کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب امیر حمزہ کے دربار میں لائے جانے والے اس موزور گھوڑے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو اس پر سواری کر کے دکھائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ بس انعام کا سنتے ہی امرو عیار کی لالچی طبیعت پھڑک اٹھی اور اس نے اٹھ کر گھوڑے پر سواری کا اعلان کر دیا۔ گو امیر حمزہ نے بھی اسے سمجھایا کہ یہ گھوڑا انتہائی سرکش اور منہ زور ہے، بڑے بڑے شاہسوار اس پر سواری نہیں کر سکتے، لیکن امرو عیار کے ذہن میں تو بس لالچ سمایا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے سردار امیر حمزہ نے بھی اس کو گھوڑے پر سواری کی اجازت دے دی۔ چنانچہ امرو عیار اچھل کر گھوڑے پر چڑھا اور پھر سردار امیر حمزہ سمیت تمام درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس گھوڑے پر چڑھنے سے بڑے بڑے شاہسوار خوف کھاتے تھے اور جس نے کئی شاہسواروں کو چند لمحوں میں نیچے گرا دیا تھا، وہ امرو عیار کے سوار ہونے پر بڑے اطمینان اور سکون سے یوں کھڑا تھا جیسے اس کا پالتو گھوڑا ہو۔ اس کی تمام سرکشی اور منہ زوری جیسے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ سردار امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ تمام درباری بھی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور امرو عیار بڑے فخر سے سینہ تانے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، سردار امیر حمزہ کے منہ سے نکلا، جناب حیرت کس بات کی؟ میرا نام امرو عیار ہے، میرے سامنے یہ گھوڑا دم نہیں مار سکتا۔ امرو عیار نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی ایک ایڑ مار کر گھوڑے کو آگے بڑھایا تاکہ اسے گھما پھرا کر اس بات کو ثابت کر دے کہ وہ انعام کا حقدار بن چکا ہے۔ گھوڑا بڑے اطمینان سے آگے بڑھا اور پھر ایک چکر کاٹ کر جب وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں کے باہر جانے کا راستہ تھا تو اس نے باہر کا رخ کیا اور آرام سے چلتا ہوا دربار سے باہر آ گیا، اور امرو بڑے اطمینان سے سینہ تانے اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ مگر دربار سے باہر آتے ہی یکلخت گھوڑے نے تیزی پکڑی اور پھر امرو عیار اسے روکتا رہ گیا، لیکن گھوڑے کی رفتار لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی گئی اور امرو عیار خوفزدہ ہو کر اس کی گردن سے چپک گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اتنی تیز رفتار سے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے اگر وہ گر گیا تو پھر اس کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ رہے گی۔ گھوڑا بھاگتا ہوا اب سردار امیر حمزہ کے شہر سے نکل کر شمالی پہاڑیوں میں بھاگا چلا جا رہا تھا، اور امرو عیار اس کی گردن سے لپٹا ہوا رو بھی رہا تھا اور خوف سے چیخیں بھی مار رہا تھا۔ اسے بالکل ہوش نہ تھا کہ گھوڑا کس طرف بھاگا جا رہا ہے۔ وہ تو بس یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح گھوڑا رک جائے اور وہ اس پر سے اتر کر اپنی جان بچا لے، لیکن گھوڑے کی رفتار ذرہ برابر بھی کم نہ ہو رہی تھی اور امرو کا سانس خوف کی زیادتی کی وجہ سے گھٹا جا رہا تھا۔ اسے اب موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک مسلسل اور پوری رفتار سے بھاگنے کے بعد گھوڑے کی رفتار میں یکلخت کمی آتی چلی گئی اور امرو عیار خوش ہو گیا کہ اب گھوڑا تھک گیا ہے اور اب یہ رک جائے گا، اور وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑا ایک چٹان کے پاس جا کر رک گیا۔ گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا، اس کے پورے جسم سے پسینہ دھاروں کی صورت میں نکل رہا تھا۔ جیسے ہی گھوڑا رکا امرو عیار چھلانگ مار کر اسے نیچے اترا اور اس طرح جان بچ جانے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس کی اپنی بھی بری حالت تھی اور خوف کی وجہ سے اس کا منہ سوکھ گیا تھا اور اسے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ نیچے اترتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے قریب ہی ایک چشمہ نظر آیا۔ امرو عیار تیزی سے اس چشمے کی طرف بڑھا، گھوڑا بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آنے لگا۔ امرو عیار سمجھ گیا کہ مسلسل اور تیز رفتاری سے بھاگنے کی وجہ سے اسے بھی پیاس لگ رہی ہے اور وہ بھی پانی پینا چاہتا ہے۔ امرو نے اب یہی فیصلہ کیا تھا کہ پانی پینے کے بعد وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل واپس شہر کی طرف جائے گا۔ اب وہ دوبارہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا، اور بغیر گھوڑے کو ساتھ لیے وہ واپس جا کر انعام بھی حاصل نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے پیدل چلنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ چشمے کے قریب پہنچ کر اس نے بغل سے لٹکی ہوئی زنبیل اتار کر ایک طرف پتھر پر رکھی اور خود آگے بڑھ کر چشمے پر جھک کر پانی پینے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی اس نے جھک کر پانی کا ایک گھونٹ ہی ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر پیا تھا کہ اسے ایک بار پھر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ گھوڑا واپس بھاگا جا رہا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹا
اور دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح چونک پڑا کیونکہ اس نے گھوڑے کو اپنی زنبیل منہ میں پکڑ کر اٹھائے ہوئے تیزی سے واپس بھاگتے دیکھا۔ ارے ارے میری زنبیل، ارے غضب خدا کا! امرو عیار اس طرح اپنی زنبیل جاتے دیکھ کر پاگلوں کی طرح چیختا ہوا گھوڑے کے پیچھے بھاگا، مگر ظاہر ہے کہ گھوڑے کی رفتار اس سے کئی گنا زیادہ تھی، اس لیے گھوڑا چند ہی لمحوں میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور صرف اس کے ٹاپوں کی گونج اس کے کانوں میں سنائی دیتی رہی، اور پھر وہ گونج بھی ختم ہو گئی۔ امرو عیار ہانپتا ہوا رک گیا، اس کی زنبیل گھوڑے سمیت غائب ہو چکی تھی اور وہ خوشو کو ویران پہاڑ کے درمیان بے بس اور اکیلا کھڑا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب میری زنبیل کیسے واپس آئے گی؟ ہائے میری زندگی بھر کی جمع کی ہوئی دولت اس میں ہے، جادوگروں کو مارنے کا تمام سامان اس میں ہے، ارے میری زنبیل، ہائے میری زنبیل! امرو عیار نے وہیں کھڑے ہو کر اپنے سینے پر 2 ہتھڑ مار مار کر رونا شروع کر دیا، لیکن ظاہر ہے اس طرح رونے سے نہ ہی گھوڑا واپس آ سکتا تھا اور نہ ہی اس کی زنبیل۔ کاش میں نے لالچ نہ کیا ہوتا، اب کیا ہوگا؟ اب میں کیسی اپنی زنبیل واپس لوں گا؟ کس سے لوں گا؟ امرو عیار نے چیخ کر کہا، تمہاری زنبیل شیطان جادوگر لے گیا ہے امرو، یہ گھوڑا نہیں تھا، شیطان جادوگر تھا، شیطان جادوگر۔ اچانک ایک چٹان کی اوٹ سے ایک باریک سی آواز سنائی تھی اور اس ویرانے میں یہ آواز سن کر امرو عیار بری طرح چونک پڑا۔ کون ہو تم اور کہاں سے بول رہے ہو؟ امرو عیار نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر چونک پڑا جب اس نے سامنے والی چٹان پر ایک چھوٹے سے بونے کو کھڑے دیکھا جس نے سر پر لمبی سی پھندنے والی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ میں بونوں کا سردار ہوں امرو عیار، اور یہیں اس چٹان میں رہتا ہوں۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ شیطان جادوگر تمہارے ساتھ عیاری کر گیا ہے۔ اس بونے کی آواز سنائی تھی، میرے ساتھ کوئی عیاری نہیں کر سکتا بونوں کے سردار، میں دنیا کا سب سے بڑا عیار ہوں۔ یہ گھوڑا تھا، اگر اس کی جگہ کوئی جادوگر ہوتا تو میں اسے 1 منٹ میں مکھی بنا دیتا۔ امرو عیار نے بڑے فخریہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ ایک بونے کے سامنے تو اپنے آپ کو بے وقوف نہ کہلا سکتا تھا۔ بولے امرو عیار، یہ ٹھیک ہے کہ تم دنیا میں سب سے بڑے عیار مانے جاتے ہو، لیکن تم سے بھی بڑے عیار پڑے ہوئے ہیں جسے تم گھوڑا سمجھ رہے تھے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا عیار جادوگر شیطان جادوگر تھا۔ یہ جادوگر چونکہ بے حد شرارتی اور چالاک ہے، اس لیے اسے شیطان جادوگر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تم نے بے شمار جادوگروں کا خاتمہ کر دیا ہے، اس لیے تمام جادوگر تم سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ افراسیاب نے اس بار تمہارے مقابلے پر شیطان جادوگر کو بھیجا تھا۔ شیطان جادوگر بہت چالاک اور عیار جادوگر ہے۔ اس نے پہلے پوچھ گچھ کی تو اسے معلوم ہوا کہ تمہارے پاس جب تک زنبیل ہے تم پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ چنانچہ اس نے تم سے زنبیل اڑانے کا پروگرام بنایا، اور اسے معلوم تھا کہ تم کسی طور بھی زنبیل اپنے سے علیحدہ نہیں کرتے، بلکہ سوتے وقت بھی اسے بغل میں لٹکائے رکھتے ہو۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ تمہیں بے ہوش کر کے تمہاری زنبیل اتارے، لیکن پھر اسے پتہ چلا کہ جب تک تم خود اپنی مرضی سے زنبیل اتار کر نہ رکھو، دنیا کی کوئی طاقت زنبیل کو نہیں اتار سکتی۔ تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ موز اور گھوڑے کا روپ دھار لیا اور اپنا ایک آدمی ساتھ لیا جو اس گھوڑے کو، جو دراصل شیطان جادوگر خود تھا، امیر حمزہ کے شہر میں لے گیا اور وہاں جا کر یہ اعلان کر دیا کہ جو اس گھوڑے پر سواری کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ تم لالچی آدمی ہو، انعام کے لالچ میں اس پر سوار ہو جاؤ گے، اور وہی ہوا کہ تم سوار ہو گئے، اور وہ تمہیں اطمینان سے لے کر دربار سے باہر آیا اور پھر بے تحاشا دوڑتا ہوا یہاں تک لے آیا۔ چونکہ تم بری طرح تھک گئے تھے، اس لیے اس کو معلوم تھا کہ تم چشمے سے پانی پیو گے، اور چونکہ پانی پینے کے لیے تمہیں جھکنا پڑے گا، اس لیے تم خود ہی زنبیل اتار کر ایک طرف رکھ دو گے اور وہ اسے آسانی سے اڑا لے گا۔ چنانچہ وہی ہوا، جیسے ہی تم نے زنبیل اتار کر پتھر پر رکھی، وہ اسے اڑا کر لے گیا اور اب اپنے محل میں بیٹھا تم پر ہنس رہا ہے۔ بونے نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او تو یہ چکر ہے، واقعی یہ شیطان جادوگر ہے، مگر میرا نام بھی امرو عیار ہے۔ اگر میں نے اس سے اپنی زنبیل واپس نہ لے لی تو میں بھی اپنا نام بدل دوں گا۔ تم بس مجھے اتنا بتا دو کہ شیطان جادوگر کا محل کہاں ہے۔ امرو عیار نے کہا، اس کا محل اس پہاڑ کی دوسری طرف ہے، اس کا راستہ ایک غار سے جاتا ہے۔ اس غار کی نشانی یہ ہے کہ غار کے دہانے پر ایک ایسی چٹان ہے جس کی شکل شیر سے ملتی جلتی ہے، لیکن امرو عیار بغیر زنبیل کے تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ البتہ وہ جب چاہے تمہیں آسانی سے قتل کر سکتا ہے۔ تم اب بالکل بیکار ہو چکے ہو۔ بونے نے طنزیہ لہجے میں کہا، بیکار ہو چکا ہوں، یہ تمہارا خیال ہے بونوں کے سردار۔ امرو عیار بیکار نہیں ہو سکتا، میرے دماغ میں عیاری کے لاکھوں داؤں موجود ہیں، یہ تو بس میں غفلت میں مار کھا گیا۔ اب دیکھنا میں اس شیطان جادوگر کا کیا حشر کرتا ہوں۔ امرو عیار نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے کوشش کر لو، جگہ میں نے بتا دی ہے،
بونو کے سردار نے جواب کیا، اور پھر وہ چھلانگیں مارتا ہوا چٹان کی دوسری طرف اتر کر امرو عیار کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ امرو عیار چند لمحے وہاں کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ پہاڑ کی دوسری طرف جانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھنے لگا تاکہ اس غار تک پہنچ سکے جس پر شیر کی شکل والی چٹان موجود ہو۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک آسمان پر زائیں زائیں کی تیز آوازیں ابھری۔ امرو عیار نے چونک کر اوپر دیکھا اور دوسرے لمحے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک بہت بڑا پرندہ ہوا میں اڑا تھا۔ یہ پرندہ اتنا بڑا تھا کہ اتنا بڑا پرندہ امرو عیار نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پرندے نے ایک چکر کاٹا اور اس کی لمبی سی گردن جیسے ہی امرو عیار کو دکھائی دی، امرو عیار خوشی سے اچھل پڑا۔ اب وہ پرندے کو پہچان گیا تھا، یہ سمرغ تھا، دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور پرندہ۔ سمرغ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صرف خوش نصیبوں کو ہی نظر آتا ہے، اور یہ پرندہ سونے کی کان میں رہتا ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی سمرغ کے گھونسلے کو تلاش کر لے تو وہ لازماً سونے کی کان میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح سمرغ کی وجہ سے وہ آدمی سونے کی کان کا مالک بن جاتا ہے۔ امرو عیار سمرغ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ سمرغ ان پہاڑوں میں رہتا ہوگا، اس لیے یہاں اڑا ہے۔ یقیناً اس کا گھونسلہ بھی یہیں کہیں ہوگا، اور جہاں اس کا گھونسلہ ہوگا وہاں سونے کی کان بھی ضرور ہوگی۔ اب وہ اپنی زنبیل اور شیطان جادوگر کو بھی بھول کر سمرغ کو دیکھنے لگا تاکہ سونے کی کان کا مالک بن سکے۔ سمرغ اس کے سر پر چکر لگاتا رہا، پھر اچانک سمرغ گولی کی طرح نیچے جھکا اور دوسرے لمحے اس کے بڑے بڑے پنجے امرو عیار کے جسم کے گرد جم گئے اور امرو عیار کے قدم یکلخت زمین سے اٹھتے چلے گئے۔ وہ سمرغ کے پنجوں میں جکڑا ہوا تھا اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ سمرغ امرو عیار کو اٹھائے انتہائی تیز رفتاری سے آسمان کی طرف اونچا اڑتا چلا گیا۔ امرو عیار خاموش رہا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ سونے کی کان خود بخود اس کے قریب آ رہی ہے۔ اسے یقین تھا کہ سمرغ اسے اٹھا کر اپنے گھونسلے میں لے جائے گا، اور اس طرح بغیر بھاگ دوڑ کیے وہ سونے کی کان میں خود بخود پہنچ جائے گا۔ اس لیے وہ خاموش رہا۔ سمرغ اونچا ہی اونچا اڑتا چلا گیا۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی، اتنی تیز کہ چند ہی لمحوں میں امرو عیار کو چٹانیں چھوٹے چھوٹے پتھروں کی شکل میں نظر آنے لگیں، اور ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ آخر سمرغ اسے اتنی بلندی پر کیوں لے جا رہا ہے کہ اچانک سمرغ نے اپنے پنجے کھول دیے اور اس کے پنجوں میں جکڑا ہوا امرو عیار ایک جھٹکا کھا کر نیچے گرنے لگا۔ انتہائی تیزی سے نیچے پہاڑی چٹان پر وہ گولی کسی رفتار سے نیچے گر رہا تھا، اور ظاہر ہے اس کے بعد اس کا بچ جانا ناممکن تھا۔ وہ بے اختیار دل ہی دل میں کلمہ پڑھنے لگا، کیونکہ اب جان بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اتنی بلندی سے پہاڑ کی چٹانوں پر گرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک ایک ریزہ علیحدہ ہو جانا تھا۔ اس نے موت کے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کا جسم پوری رفتار سے نیچے گرتا چلا گیا۔ موت لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی، یقینی موت۔ شیطان جادوگر اپنے محل کے کمرے میں بیٹھا زور زور سے کہکے لگا رہا تھا۔ سامنے رکھی ہوئی میز پر امرو کی زنبیل پڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں عجیب و غریب شکلوں والے دو جادوگر شیطان جادوگر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ شیطان جادوگر ایک بڑے سے تخت پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیالہ تھا جس میں انسانی خون بھرا ہوا تھا۔ وہ خون کے گھونٹ لیتا اور پھر زور زور سے کہکے مارنا شروع کر دیتا۔ وہ ابھی ابھی اپنے محل میں پہنچا تھا۔ ہا ہا ہا، افراسیاب شہنشاہ کہتے تھے کہ امرو بہت عیار ہے۔ دیکھا میں نے کس طرح اس سے عیاری کی۔ اب اس کی زنبیل میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اور وہ بے بس اور لاچار پہاڑوں میں گھوم رہا ہے۔ ہا ہا ہا، اب میں جب چاہوں اسے کسی مچھر کی طرح چٹکی میں مسل سکتا ہوں۔ شیطان جادوگر نے خون کا آخری گھونٹ پی کر زور سے کہکا مارتے ہوئے کہا۔ پیالہ اس نے تخت پر رکھ دیا تھا اور ہونٹوں کے کناروں سے بہتا ہوا خون اپنی آستین سے پونچھ لیا۔ وہ لمبے قد اور دبلے جسم کا آدمی تھا۔ اس کی ایک آنکھ خراب تھی جس پر اس نے کپڑے کا پیڈ سا چڑھایا ہوا تھا۔ اس نے تیز سرخ رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا، ہاتھوں میں بھی انسانی ہڈیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے سر پر انسانی ہڈیوں کا ایک تاج پہن رکھا تھا۔ مگر سردار، آپ کو امرو کو ختم کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی چال چل جائے۔ اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے جادوگروں میں سے ایک گنجے سار والے جادوگر نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، او ڈھمکو جادوگر، تم خوامخواہ اس بوڑھے امرو سے خوفزدہ ہو۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی زنبیل کی وجہ سے تم سب پر حاوی تھا۔ اب وہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تاکہ میں اس کی لاش اور زنبیل شہنشاہ افراسیاب کے سامنے پیش کر کے سرخ روح ہو سکوں۔ شیطان جادوگر نے بڑے فخریہ انداز میں کہا، اور پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں جادوگروں کو سامنے سے ہٹنے کے لیے کہا۔ دونوں جادوگر تیزی سے ایک طرف سمٹ گئے۔ سامنے سفید رنگ کی دیوار تھی۔ شیطان جادوگر نے اپنا ہاتھ تیزی سے دیوار کی طرف کر کے اسے جھٹکا دیا۔
دوسرے لمحے دیوار پر روشنی کے جھماکے ہوئے اور پھر دیوار روشن ہو گئی۔ دیوار پر ایک منظر ابھرا۔ یہ پہاڑوں کا منظر تھا اور پھر اس میں امرو عیار نظر آنے لگا۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ شیطان جادوگر نے امرو عیار کو دیکھ کر ایک اور کہکا مارا اور پھر زور سے اپنا ہاتھ تخت پر مارا اور دوسرے ہی لمحے تخت کے سامنے کی زمین پھٹی اور ایک خوبصورت لڑکی باہر نکل آئی۔ وہ مؤدبانہ انداز میں شیطان جادوگر کے سامنے جھک گئی۔ حکم میرے آقا، سنہری لڑکی حاضر ہے۔ اس لڑکی نے بڑے مترنم لہجے میں کہا۔ سنہری لڑکی، مجھے بتاؤ کہ پہاڑوں میں چلتا ہوا امرو عیار کیا سوچ رہا ہے؟ شیطان جادوگر نے سخت لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا، سنہری لڑکی نے کہا اور ایک بار پھر زمین میں غائب ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ زمین سے نکل آئی اور شیطان جادوگر کے سامنے جھک گئی۔ میں نے معلوم کر لیا ہے میرے آقا، سنہری لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بتاؤ امرو عیار کیا سوچ رہا ہے؟ شیطان جادوگر نے کہا۔ میرے آقا، امرو عیار کو بونے کے سردار نے آپ کے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس نے آپ کے محل کا راستہ بھی بتا دیا ہے اور اب امرو عیار اس غار کی طرف آ رہا ہے جہاں سے آپ کے محل کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ وہ آپ سے کوئی چالاکی کر کے اپنی زمین واپس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سنہری لڑکی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے کہا۔ ایک تو اس بوڑھے بونے نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے امرو عیار کے بعد اس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ شیطان جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا اور سنہری لڑکی دوبارہ زمین میں غائب ہو چکی تھی۔ میں اس بوڑھے امرو عیار کی ہڈیاں چور چور کر دوں گا۔ میں اسے ایسی بھیانک موت ماروں گا کہ اس کی نسلیں بھی عبرت پکڑیں گی۔ شیطان جادوگر نے چیختے ہوئے کہا اور پھر اس نے زور سے اپنے دونوں ہاتھ تخت پر مارنے شروع کر دیے۔ آؤ میرے جادو کے سمرغ، آؤ۔ شیطان جادوگر نے تخت پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے کمرے میں ایک زوردار گونج پیدا ہوئی اور ایک بہت بڑا پرندہ چھت سے نکل کر تخت کے سامنے فرش پر آ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ حکم میرے آقا، پرندے کے منہ سے چیختی ہوئی آواز نکلی۔ میرے سمرغ، پہاڑوں میں امرو عیار پھر رہا ہے۔ اسے اپنے پنجوں میں دبا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جاؤ اور پھر اسے بلندی سے نیچے پہاڑوں پر پٹک دو تاکہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں۔ شیطان جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا، سمرغ نے جواب دیا اور دوسرے لمحے وہ اڑ کر چھت میں سے غائب ہو گیا۔ ہا ہا ہا، اب امرو عیار عبرتناک موت مرے گا۔ اب اسے پتہ چل جائے گا کہ شیطان جادوگر کتنا طاقتور ہے۔ شیطان جادوگر نے زور زور سے کہہ کے مارتے ہوئے کہا۔ اب اس کی نظریں پھر سامنے دیوار پر جمی ہوئی تھیں جہاں ہوا میں اڑتا ہوا سمرغ صاف نظر آ رہا تھا۔ امرو عیار بھی اب سر اٹھا کر اس سمرغ کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سمرغ اڑتا اڑتا نیچے آیا اور دوسرے لمحے اس نے جھپٹ کر اپنے بہت بڑے بڑے پنجوں میں امرو عیار کو دبوچا اور تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ شاباش میرے سمرغ، شاباش، اور اونچا جاؤ اور اونچا۔ شیطان جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور سمرغ اور اونچا اڑتا چلا گیا۔ اور اونچا اڑو تاکہ اونچائی سے گر کر امرو عیار کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ رہے۔ شیطان جادوگر نے چیختے ہوئے کہا اور سمرغ اور زیادہ اونچا اڑنے لگا۔ امرو عیار بدستور سمرغ کے پنجوں میں جکڑا ہوا لٹک رہا تھا۔ اتنی اونچائی پر سے وہ کسی چھوٹے سے کھلونے کی مانند لگ رہا تھا۔ شاباش میرے سمرغ، شاباش، بس اتنی بلندی کافی ہے۔ اب پہاڑی چٹانوں پر گر کر امرو عیار کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ بچے گی۔ گرا دو اسے، چھوڑ دو اسے، کھول دو پنجے اپنے۔ شیطان جادوگر نے چیختے ہوئے کہا اور اسی لمحے ہوا میں اڑتے ہوئے سمرغ نے اپنے پنجے کھول دیے اور امرو عیار جو اس کے پنجوں میں لٹکا ہوا تھا کلا بازیاں کھاتا ہوا تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگا جہاں پہاڑی چٹانیں اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے تیار تھیں۔ ہا ہا ہا، اب ختم ہو گیا امرو عیار، ختم ہو گیا۔ شیطان جادوگر کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ شیطان جادوگر نے زور زور سے تخت پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ مارتے ہی دیوار پر روشن منظر غائب ہو گیا۔ بولو میرے شاگردو، بولو، کیا امرو عیار ختم ہو گیا؟ شیطان جادوگر نے کمرے میں موجود دونوں جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں شیطان جادوگر، اب واقعی امرو عیار ختم ہو گیا۔ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد کوئی شخص زندہ نہیں بچ سکتا۔ کمرے میں موجود دونوں جادوگروں نے متفقہ آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو جاؤ اور امرو عیار کی چٹانوں پر بکھری ہوئی ہڈیاں چن کر لے آؤ تاکہ میں جادوگروں کے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کر کے اسے بتا سکوں کہ جسے اس کے شہر کے لاکھوں جادوگر ہلاک نہ کر سکے۔ شیطان جادوگر نے اسے ایک ہی وار میں ختم کر دیا ہے۔ شیطان جادوگر نے اچھل کر تخت سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ہمارے آقا، ہم ابھی جا کر امرو عیار کی ہڈیاں چن لاتے ہیں۔ کمرے میں موجود دونوں جادوگروں نے کہا۔ ہاں تم جاؤ، میں اتنی دیر میں شہنشاہ افراسیاب کو خوشخبری سنا دوں۔ شیطان جادوگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے اس کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔
کمرے سے نکل کر وہ ایک برآمدے میں آیا اور پھر وہاں سے ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے کی سامنے والی دیوار پر شہنشاہ افراسیاب کی ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تصویر اتنی اچھی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے لکڑی کے چوکٹے میں شہنشاہ افراسیاب خود کھڑا ہو، لیکن تھی وہ تصویر۔ شیطان جادوگر اس تصویر کے سامنے جا کر رک گیا۔ وہ چند لمحے تصویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا، پھر وہ اس کے سامنے جھکتا چلا گیا۔ جھکنے کے بعد جب وہ سیدھا ہوا تو اس نے زور زور سے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک ہاتھ ہوا میں ہلا ہلا کر منتر پڑھتا رہا۔ ایک بار پھر وہ تصویر کے سامنے جھک گیا۔ جادوگروں کے شہنشاہ افراسیاب، شیطان جادوگر تمہارے سامنے حاضر ہے۔ شیطان جادوگر نے اپنا فکرہ 3 بار دہرایا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ ایک بار پھر شہنشاہ افراسیاب کی تصویر کی آنکھوں پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد تصویر کی آنکھوں میں چمک پیدا ہونے لگی اور پھر تصویر کے ہونٹ ہلے۔ شیطان جادوگر تم نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ تصویر میں سے شہنشاہ افراسیاب کی آواز نکلی اور کمرے میں گونجنے لگی۔ آپ کا خادم شیطان آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہے شہنشاہ اعظم۔ شیطان جادوگر نے ادب سے جھک کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ایسی کون سی خوشخبری ہے؟ جلدی سناؤ، ہم بے چینی سے منتظر ہیں۔ شہنشاہ نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا، جناب آپ کے خادم شیطان جادوگر نے امرو عیار کا خاتمہ کر دیا ہے۔ شیطان جادوگر نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بہت بڑا عیار ہے، اس کو مارنا اتنا آسان نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے شیطان جادوگر۔ افراسیاب نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے شیطان جادوگر کی بات پر ذرا بھی یقین نہ آ رہا ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں شہنشاہ اعظم، امرو عیار مر چکا ہے، اس کی زنبیل میرے قبضے میں ہے۔ میرے شاگرد باہر پہاڑ کی چٹانوں پر بکھری ہوئی اس کی ہڈیاں سمیٹنے گئے ہوئے ہیں۔ شیطان جادوگر نے جواب دیا، تم نے اسے کیسے مارا؟ مجھے تفصیل بتاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے مشکوک لہجے میں کہا، اور شیطان جادوگر نے گھوڑا بن کر امیر حمزہ کے شہر میں جانے سے لے کر سمرخ کے امرو عیار کو اتنی بلندی سے گرائے جانے کے تمام واقعات تفصیل سے سنائے۔ بہت خوب، واقعی تم نے زبردست عیاری سے کام لیا ہے۔ اور پھر بغیر زنبیل کے امرو عیار واقعی بیکار ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ واقعی مر چکا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، جب آپ اس کی زنبیل اور ہڈیاں ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا میرے آقا۔ شیطان جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، تم فوراً اس کی زنبیل اور اس کی ہڈیاں لے کر میرے پاس پہنچ جاؤ۔ اگر واقعی تم امرو عیار کو مارنے میں کامیاب ہو چکے ہو تو پھر سمجھ لو کہ تم نے ایک عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس کا تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا جو تمہارے تصور میں بھی نہ ہوگا۔ میں پہنچ جاؤں گا آقا اور انعام بھی لوں گا، آپ میرا انتظار کریں۔ شیطان جادوگر نے ادب سے جھکتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، کیونکہ افراسیاب کی تصویر کی آنکھیں بجھ چکی تھیں اور اب وہ دوبارہ ایک عام سی تصویر بن گئی تھی۔ امرو عیار انتہائی تیز رفتاری سے نیچے گر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور اس کا سانس گلے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ لمحہ بلمحہ موت اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، اگر میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کے صدقے مجھے اس بری موت سے بچانا۔ یہ الفاظ بڑبڑاہٹ کے ایسے انداز میں اس کے منہ سے نکلے اور ان الفاظ کا منہ سے نکلنا تھا کہ اچانک اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا رخ ذرا سا بدل گیا۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے امرو عیار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک کافی بڑا پرندہ اس کے قریب سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ یہ جھٹکا اس پرندے کے پر سے ٹکرانے کی وجہ سے لگا تھا۔ پرندے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ امرو عیار سے ٹکرانے کے فوراً بعد ہی وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ ادھر امرو عیار چند لمحوں بعد ہی غڑاب سے پانی کے ایک بہت بڑے تالاب میں گرتا چلا گیا۔ چونکہ وہ خاصی بلندی سے نیچے گرا تھا، اس لیے تالاب کی آخری تہہ تک ڈوبتا چلا گیا اور تہہ کے بالکل قریب جا کر اس کے جسم کی رفتار ختم ہو گئی اور اس کے بعد پانی نے اسے پوری قوت سے باہر اچھال دیا اور امرو عیار ایک جھٹکے سے پانی کی سطح سے باہر نکل آیا۔ اس کا جسم ایک بار پھر نیچے تہہ کی طرف جانے لگا، مگر اب امرو عیار سنبھل چکا تھا۔ اس نے انتہائی تیز رفتاری سے اپنے جسم کو سیدھا کر لیا اور اس طرح وہ دوبارہ پانی کے اندر جانے سے بچ گیا اور پانی کی سطح پر ہی تیرنے لگا، ورنہ اگر وہ دوسری بار پانی کی تہہ میں اتر جاتا تو پھر وہ یقیناً ڈوب جاتا۔ لیکن امرو عیار چونکہ خاصا ماہر تیراک تھا، اس طرح وہ چند ہی لمحوں کی کوششوں کے بعد تیرتا ہوا تالاب کے کنارے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ کنارے پر پہنچ جانے کے بعد وہ کافی دیر تک تقریباً نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہامتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بلندی سے گرنے کے باوجود صحیح سلامت ہے۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ ہوا میں پرندے سے نہ ٹکراتا اور اس ٹکراؤ کی وجہ سے اس کا رخ نہ بدلتا تو پھر تالاب میں گرنے کی بجائے سیدھا پہاڑی چٹانوں پر آ گرتا
اور اس کے بعد ظاہر ہے اس وقت ان چٹانوں پر اس کی ہڈیوں کے ریزے بکھرے ہوتے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے واقعی اس کی کسی نیکی کے بدلے اس کی جان بخش دی۔ کافی دیر تک کنارے پر پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے جسم میں درد کی لہریں سی اٹھیں، لیکن بہرحال موت کی نسبت تو درد کی لہروں کی تکلیف کم تھی، اس لیے اس نے درد کی لہروں کی پرواہ نہ کی اور کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے یہ جگہ بالکل نئی اور اجنبی لگی۔ ابھی وہ کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب وہ کہاں جائے اور کس طرح شیطان جادوگر کے محل کا راستہ ڈھونڈے کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی کی باتوں کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑا۔ وہ جس چٹان کے پاس کھڑا تھا، آوازیں اس چٹان کی پشت کی طرف سے آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی تھی۔ آخر یہ امرو عیار گرا کہاں ہے؟ یہاں تو کہیں بھی اس کی ہڈیاں نظر نہیں آ رہی۔ ایک آواز سنائی دی، کہیں نہ کہیں تو ضرور گری ہی ہوں گی، تلاش کرنی پڑیں گی۔ دوسری آواز سنائی دی، میرا خیال ہے کہ ہمیں جادو کے پتلے کی مدد سے اس کی ہڈیاں تلاش کرنی چاہیے، ورنہ اس طرح ہم کہاں پورے پہاڑوں پر بھٹکتے پھریں گے۔ پہلی آواز نے جواب دیا، خیال تو ٹھیک ہے، لیکن جادو کا پتلا ہمارے استاد شیطان جادوگر کا خاص چیلا ہے، اور اسے بلانے سے کہیں استاد ناراض نہ ہو جائے۔ دوسری آواز نے کہا، کیوں ناراض ہو جائے گا، اسی کا تو کام ہے۔ پہلی آواز نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پھر بلا لو۔ دوسرے نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور پھر ایک آواز کے زور زور سے منتر پڑھنے کی آواز سنائی تھی۔ امرو عیار چٹان کے پیچھے کھڑا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ جادو کے پتلے کی بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ اسے اپنی زنبیل حاصل کرنے کی ایک ترکیب ذہن میں آ گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جادو کے پتلے کا بڑا منتر کون سا ہے۔ اسے یہ منتر آتا تھا، صرف وہ جادو کے پتلے کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ظاہر کرنے کے لیے وہ منتر پڑھنا پڑتا تھا جو جادو کے پتلے کو بنانے والے جادوگر نے خاص طور پر بنا رکھا تھا۔ ایک بار وہ ظاہر ہو جائے تو پھر بڑے منتر سے اس سے کام لیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ دبے پاؤں چٹان کے پتھروں پر چلتا ہوا اس طرف کو بڑھنے لگا جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ چٹان کے ساتھ ساتھ گھومتے ہی اسے وہ دونوں جادوگر نظر آ گئے۔ وہ ایک بڑے پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قدموں کے نیچے خاصی بڑی گہرائی تھی۔ ان میں سے ایک زور زور سے جادو کے پتلے کو بلانے کا منتر پڑھ رہا تھا۔ امرو عیار ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی منتر ختم ہوا، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور پھر گہرائی میں سے ایک خوفناک شکل والا پتلا اوپر کو چڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ پتلے کی شکل بہت خوفناک تھی۔ اس کا چہرہ تو انسانوں جیسا تھا، لیکن باقی جسم مختلف جانوروں کی ہڈیوں کا بنا ہوا تھا۔ ایک ٹانگ گدھے کی سی تھی اور دوسری ہاتھی جتنی موٹی۔ ایک بازو کتے کی ٹانگ جیسا تھا، جبکہ دوسرا بازو بھیڑیے کی ٹانگ جیسا۔ ایک ہاتھ کی بجائے شیر کا پنجہ لگا ہوا تھا، جبکہ دوسرے بازو کے ساتھ ریچھ کا پنجہ لگا ہوا تھا۔ اس پتلے کی 2 کی بجائے 6 آنکھیں تھیں، 2 تو اس جگہ پر جہاں انسانوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، 2 ان سے اوپر ماتھے پر اور 2 ان کے نیچے گالوں پر۔ اس طرح اس کی شکل انتہائی مکروہ اور خوفناک ہو گئی تھی، اور وہ شکل سے ہی لگتا تھا کہ شیطان جادوگر کا پتلا ہے۔ کیا بات ہے ڈھمکو اور گھمکو جادوگر، مجھے کیوں بلایا ہے؟ پتلے کے منہ سے خوفناک اور غصے سے بھری ہوئی آواز سنائی تھی۔ شیطان جادوگر کے جادو پتلے، شیطان جادوگر نے ہمیں امرو عیار کی ہڈیاں ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم تو گھوم گھوم کے اور چل چل کر تھک گئے ہیں، لیکن ہمیں امرو عیار کی ہڈیاں نہیں ملی، اس لیے ہم نے تمہیں بلایا ہے کہ تم ہمیں اس کی ہڈیاں ڈھونڈ دو۔ ان میں سے ایک جادوگر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا، ڈھمکو جادوگر، امرو عیار کی ہڈیاں اس کے جسم میں موجود ہیں۔ جادو کے پتلے نے جواب دیا، جسم میں موجود ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی بلندی سے اسے شیطان جادوگر کے سمورخ نے نیچے پھینکا تھا کہ اس کے جسم کی ہڈیاں یقیناً پہاڑی چٹانوں پر بکھری پڑی ہوں گی، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے جسم میں موجود ہیں۔ ڈھمکو جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں ڈھمکو جادوگر، اگر تمہیں یقین نہ آئے تو میں امرو عیار کو پکڑ کر لے آتا ہوں، تم خود دیکھ لینا۔ جادو کے پتلے نے غصیلے لہجے میں کہا، ہاں پکڑ کر لے آؤ، اگر وہ زندہ بچ بھی گیا ہے تب بھی ہم اسے پکڑ کر اپنے استاد کے سامنے پیش کر دیں گے، ڈھمکو جادوگر نے کہا، اور جادو کا پتلا تیزی سے اس طرف آنے لگا جس طرف چٹان کے پیچھے امرو عیار چھپا ہوا تھا۔ امرو عیار بھی یہی چاہتا تھا کہ جادو کا پتلا اس کے قریب آ جائے تاکہ وہ بڑا منتر اس پر پوری طرح اثر کر جائے۔ چنانچہ جیسے ہی جادو کا پتلا اس کے قریب آیا، امرو عیار نے جلدی سے بڑا منتر پڑھنا شروع کر دیا، ساتھ ہی وہ تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ 2-3 چٹانوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا امرو عیار ایک بڑی چٹان پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جادو کا پتلا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ بڑے منتر کی وجہ سے اس کی 4 آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور صرف ماتھے والی 2 آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ میں شیطان جادوگر کا پتلا ہوں، تم نے مجھ پر بڑا منتر کیوں پڑھا ہے؟ فوراً اس جادو کو ختم کرو، اگر شیطان جادوگر کو پتہ لگ گیا تو وہ مجھے تباہ کر دے گا۔
جادو کے پتلے نے گھورتے ہوئے کہا۔ چار آنکھیں بند ہو جانے کی وجہ سے اس پر بے پناہ گھبراہٹ طاری تھی اور اس کی شکل بگڑ گئی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اسے شدید تکلیف ہو رہی ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ بڑے منتر کی وجہ سے تم سخت تکلیف میں ہو، اور جب تک میں یہ بڑا منتر ختم نہ کروں تمہاری تکلیف بڑھتی ہی چلی جائے گی جادو کے پتلے، لیکن میرے منتر ختم کرنے کی ایک شرط ہے۔ امرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کون سی شرط ہے؟ جلدی بتاؤ، جادو کے پتلے نے اور زیادہ گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ شیطان جادوگر کے پاس میری زنبیل ہے، وہ مجھے لا دو، امرو عیار نے کہا۔ یہ تو بڑی آسان شرط ہے، میں ابھی لا دیتا ہوں۔ جادو کے پتلے نے اس آسان شرط پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو جلدی لے آؤ تاکہ میں تمہاری تکلیف دور کر دوں، امرو عیار نے تیز لہجے میں کہا، اور جادو کا پتلا سر ہلاتا ہوا یکلخت غائب ہو گیا۔ اب امرو کو صرف اتنا خطرہ تھا کہ اگر شیطان جادوگر نے پتلے کو دیکھ لیا تو وہ خود بھی بڑا منتر ختم کر دے گا، مگر چند لمحوں بعد جب جادو کا پتلا دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھوں میں امرو عیار کی زنبیل موجود تھی۔ زنبیل کو دیکھتے ہی امرو عیار کی باتیں خوشی سے کھل اٹھیں۔ یہ مجھے دے دو جلدی، امرو عیار نے کہا، اور جادو کے پتلے نے زنبیل امرو کی طرف بڑھا دی۔ امرو عیار نے جھپٹ کر زنبیل پکڑی اور پھر خوشی کے مارے اچھلنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ اس نے تیزی سے زنبیل اپنی بغل میں لٹکا لی۔ اب بڑا منتر ختم کرو، مجھے بے حد تکلیف ہو رہی ہے۔ جادو کا پتلا بولا۔ یہ بتاؤ کہ شیطان جادوگر نے تمہیں زنبیل کیسے لانے دی؟ اس نے روکا نہیں تمہیں؟ امرو عیار نے پوچھا۔ وہ مجھے کیسے روکتا؟ وہ تو افرا سیاب کی تصویر کو زندہ کر کے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ زنبیل بڑے کمرے کی میز پر پڑی تھی۔ وہ کیا باتیں کر رہا تھا؟ امرو عیار نے پوچھا۔ وہ افرا سیاب کو بتا رہا تھا کہ اس نے امرو عیار کو مار ڈالا ہے۔ پھر افرا سیاب نے کیا کہا؟ افرا سیاب نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ امرو عیار کی زنبیل اور اس کی ہڈیاں اس کے حضور پیش کرے تو اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ میری ہڈیاں تو وہ قیامت تک نہ پا سکے گا، البتہ میں اس کی ہڈیاں افرا سیاب کی جھولی میں ڈال دوں گا، امرو نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ بڑا منتر ختم کرو، جادو کے پتلے نے ایک بار پھر اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ شیطان جادوگر کی موت کس طرح لکھی ہوئی ہے؟ شیطان جادوگر کو تم نہیں مار سکتے، اس کی موت ایک سینگوں والی بدروح کے قبضے میں ہے، اور یہ بدروح اسی محل کے ایک خاص قید خانے میں رہتی ہے۔ اس قید خانے کے اندر شیطان جادوگر کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا۔ اس سینگوں والی بدروح کے قبضے میں بے شمار دیو ہیں، تو وہ ان دیووں کی مدد سے ہر آنے والے کو مار ڈالتا ہے۔ جادو کے پتلے نے جواب دیا۔ مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح شیطان جادوگر کا خاتمہ کر سکتا ہوں؟ سینگوں والی بدروح کے پاس طلسمی چراغ ہے، اس چراغ پر ایک خاص منتر پھونکا جائے تو گنجے سر والا ایک خوفناک دیو ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب تک اس دیو کو قتل نہ کیا جائے شیطان جادوگر کی سب سے بڑی طاقت ختم نہیں ہو سکتی اور وہ نہیں مر سکتا، اور اس دیو کو بوتل کا دیو ہی قتل کر سکتا ہے، اور یہ بوتل شیطان جادوگر کے قبضے میں ہے۔ جادو کے پتلے نے بتایا۔ یہ بوتل اس نے کہاں رکھی ہوئی ہے؟ یہ بوتل محل کے نیلے تالاب کے نیچے ایک خفیہ تہہ خانے میں ہے، جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ اور سنو، اب بڑا منتر ختم کر دو، شیطان جادوگر اب افرا سیاب سے باتیں ختم کر کے واپس آ رہا ہے۔ جادو کے پتلے نے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں نے منتر ختم کر دیا اور اب تم جا سکتے ہو، امرو عیار نے کہا، اور جادو کے پتلے نے زور سے ایک جھرجھری لی، مگر دوسرے لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے بڑھا اور اس نے امرو عیار کی گردن پکڑ لی، اور امرو نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بے حد کوشش کی، لیکن جادو کے پتلے کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ اس کا سانس رکتا چلا گیا اور دوسرے لمحے وہ بے ہوش ہو کر جادو کے پتلے کے مضبوط ہاتھ میں لٹکتا چلا گیا، اور جادو کا پتلا زور سے کہہ کے مارتا ہوا اسے اٹھائے شیطان جادوگر کے محل کی طرف اڑتا چلا گیا۔ شیطان جادوگر جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا جہاں میز پر وہ امرو عیار کی زنبیل چھوڑ گیا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کیونکہ میز خالی پڑی ہوئی تھی، زنبیل غائب تھی۔ وہ حیرت سے خالی میز کو تک رہا تھا۔ زنبیل اس کمرے سے باہر نہ جا سکتی تھی، اور نہ ہی کسی میں اتنی جرت تھی کہ وہ بغیر شیطان جادوگر کی اجازت کے زنبیل اٹھا سکتا۔ پھر آخر زنبیل کہاں چلی گئی؟ شیطان جادوگر ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈھمکو اور گھمکو جادوگر پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوئے، اور پھر روتے ہوئے وہ شیطان جادوگر کے قدموں میں گر پڑے۔ جان کی امان چاہتے ہیں، ہم جان کی امان چاہتے ہیں، ان دونوں نے بیک وقت روتے ہوئے کہا۔ جان کی امان دی، مگر تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ شیطان جادوگر نے حیرت سے کہا، اور جان کی امان ملتے ہی وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمارے استاد، ہمارے آقا، تمہاری زنبیل جادو کے پتلے نے امرو عیار کو دے دی ہے، ڈھمکو جادوگر نے روتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جادو کے پتلے کی یہ جرت؟ وہ میرا جادو کا پتلا ہے، وہ امرو عیار کو زنبیل کیسے دے سکتا ہے؟ اور ہاں، یہ کیا بکواس ہے؟ امرو عیار کو دے دی ہے؟ امرو عیار تو مر چکا ہے،
پھر امرو عیار کہاں سے آ گیا؟ شیطان جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ زندہ ہے میرے آقا، ہم نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گھمکو جادوگر نے روتے ہوئے کہا۔ پوری تفصیل بتاؤ جلدی۔ شیطان جادوگر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ وہ بری طرح دانت پیسنے لگا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ میرے آقا، تمہارے حکم پر ہم امرو عیار کی ہڈیاں چننے کے لیے پہاڑ پر گئے تھے۔ ہم ہڈیاں تلاش کرتے رہے لیکن ہمیں ہڈیاں نہیں مل سکیں۔ ہم جب تلاش کر کے تھک گئے تو ہم نے سوچا کیوں نہ جادو کے پتلے کو بلا کر اس سے پوچھا جائے کہ امرو عیار کی ہڈیاں کہاں بکھری ہوئی ہیں۔ چنانچہ ہم نے جادو کے پتلے کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ امرو عیار کی ہڈیاں تلاش کر کے ہمیں وہ جگہ بتائے۔ جادو کا پتلا حکم کی تعمیل میں چلا گیا، مگر تھوڑی دیر بعد ہم نے جادو کے پتلے کی آواز سنی تو ہم حیران ہو کر ادھر گئے تو میرے آقا، ہم نے دیکھا کہ جادو کا پتلا امرو عیار کے سامنے معدب کھڑا ہے اور اسے امرو عیار والی زنبیل پکڑا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم نے جادو کے زور سے پتلے کو واپس لانا چاہا، مگر پھر ہمیں معلوم ہوا کہ جادو کے پتلے پر بڑا منتر کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم بھاگتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں تاکہ تمہیں اطلاع دے سکیں میرے آقا۔ ڈھمکو جادوگر نے تقریباً روتے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر ساری تفصیل بتا دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امرو عیار اتنی بلندی سے گرنے کے باوجود زندہ بچ گیا ہے، اور نہ صرف زندہ بچ گیا ہے بلکہ اس نے جادو کے پتلے پر بڑا منتر پڑھ کر اس کے ذریعے اپنی زنبیل بھی واپس حاصل کر لی ہے۔ شیطان جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ درست ہے میرے آقا، دونوں جادوگروں نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اب امرو عیار میرے قہر سے نہیں بچ سکتا، اب میں اسے فنا کر دوں گا، اس کی زنبیل سمیت فنا کر دوں گا۔ میرا نام شیطان جادوگر ہے، شیطان جادوگر۔ وہ تو میں نے زنبیل کی پرواہ نہ کی تھی اس لیے وہ اسے واپس لے اڑا، لیکن اب میں اسے زنبیل سمیت زندہ جلا دوں گا، شیطان جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی منتر پڑتا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اسی لمحے شیطان جادوگر کے ساتھ ساتھ کمرے میں موجود دونوں جادوگر حیرت سے اچھل پڑے، کیونکہ کمرے میں جادو کا پتلا نمودار ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں امرو عیار کی گردن تھی اور امرو عیار بے ہوشی کے عالم میں اس کے ہاتھ میں لٹکا ہوا تھا۔ امرو عیار حاضر ہے میرے آقا، اس نے مجھ پر بڑا منتر پڑھ کر مجھے بے بس کر دیا تھا، لیکن میں ہوں تو تمہارا جادو کا پتلا، چنانچہ جیسے ہی اس نے بڑا منتر ختم کیا میں اسے تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ جادو کے پتلے نے ہاتھ کی گرفت امرو عیار کی گردن پر ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، اور امرو عیار دھڑام سے فرش پر گر گیا۔ حکم کرو میرے آقا، اس کے لیے کون سی موت تجویز کرتے ہو؟ جادو کے پتلے نے ادب سے پوچھا۔ شاباش میرے جادو کے پتلے، تم نے واقعی ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو اس بدبخت کو پکڑ کر میرے سامنے لے آئے ہو۔ تم نے اس کی موت کو آسان کر دیا ہے، اگر تم ایک لمحہ اور نہ آتے تو میں اسے زندہ جلا دیتا۔ شیطان جادوگر امرو عیار کو اس حالت میں سامنے پڑا دیکھ کر خوشی سے اچھلنا شروع ہو گیا۔ جلدی سے اس کی موت تجویز کر دو میرے آقا، یہ دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے، اگر یہ ہوش میں آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہم سب کو کسی مشکل میں ڈال دے۔ جادو کے پتلے نے جواب دیا۔ جادو کے پتلے، تمہاری یہ جرت کہ تم میرے حضور گستاخی کرو، میری توہین کرو، میرے سامنے اس خبیث بڈھے کو دنیا کا سب سے بڑا عیار کہو۔ شیطان جادوگر غصے سے پھٹ پڑا۔ آپ میرے آقا ہیں، میں آپ ہی کا بنایا ہوا ہوں، اس لیے میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جتنا جادو مجھے آتا ہے اس کی وجہ سے مجھے اتنا معلوم ہے کہ آپ عیاری میں امرو عیار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بڈھا انسان خطرناک ذہن کا مالک ہے۔ جادو کے پتلے نے جواب دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تو پھر میں تم پر یہ ثابت کر دوں گا کہ امرو عیار میرا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ مجھ سے بھی بڑا عیار ہے تو پھر یہ میرا بنایا ہوا طلسم ہفت شکل عبور کر کے دکھائے۔ بولو، یہ طلسم ہفت شکل عبور کر سکتا ہے؟ شیطان جادوگر نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ نہیں شیطان جادوگر نہیں، طلسم ہفت شکل دنیا کا سب سے خطرناک طلسم ہے، کسی انسان یا جن حتیٰ کہ جادوگر کے بس میں بھی نہیں کہ اسے عبور کر سکے۔ جادو پتلے کے بولنے سے پہلے ہی ڈھمکو اور گھمکو جادوگر بول پڑے۔ شاباش میرے شاگردو، تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ تو ٹھیک ہے جادو کے پتلے، میں نے امرو عیار کے لیے سزا تجویز کر دی ہے، اسے طلسم ہفت شکل میں پھینک دو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے زندہ رہتا ہے۔ شیطان جادوگر نے اپنے شاگردوں ڈھمکو اور گھمکو جادوگروں کو شاباش دینے کے بعد جادو کے پتلے سے مخاطب ہو کر کہا، حکم کی تعمیل ہوگی میرے آقا۔ جادو پتلے نے جواب دیا، اور پھر اس نے جھک کر ایک بار پھر امرو عیار کو گردن سے پکڑا، اور دوسرے ہی لمحے ایک تیز دھماکہ ہوا اور جادو کا پتلا امرو عیار سمیت غائب ہو گیا۔ میں اب افراسیاب کے دربار میں جا رہا ہوں تاکہ اسے دکھاؤں کہ میں نے امرو عیار کو کیسی عبرتناک سزا دی ہے۔
शैतान जादूगर ने कहा, और फिर उसने भी मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़ा और दूसरे लम्हे वो खुद भी गायब हो गया। जिस्म में उठने वाली दर्द की शदीद लहरों की वजह से अमरू अय्यार की आंखें खुल गईं और दूसरे लम्हे वो चीख मार कर उठ खड़ा हुआ। उसके सारे जिस्म से सुर्ख रंग के बड़े बड़े चिमटे चिमटे हुए थे। वो इंतहाई तेजी से उसका गोश्त खा रहे थे। अरे अरे कमबख्तो, तुम कहाँ से आ गए? अमरू अय्यार ने तकलीफ की शिद्दत से नाचते हुए कहा और दोनों हाथों से अपने जिस्म से उन चिमटों को नीचे गिराने लगा। मगर जितने चिमटे उसके जिस्म से नीचे गिरते उससे दुगने उसके जिस्म पर नमूदार हो जाते। अमरू अय्यार के जिस्म में जैसे लाखों सुइयां बेक वक्त चुभ रही थीं और दर्द की शिद्दत से अमरू अय्यार दोबारा बेहोश हुआ जा रहा था। वो बुरी तरह नाच रहा था, उछल रहा था और चिमटों को झाड़ रहा था, लेकिन चिमटे थे कि गोश्त खाए जा रहे थे, उससे चिमटे जा रहे थे। इसी बेतहाशा उछल कूद में उसकी बगल में लटकी हुई जंबील भी खिसक कर नीचे ज़मीन पर गिर गई। मगर अमरू अय्यार को तकलीफ की शिद्दत से जंबील के गिरने का होश भी न रहा। जंबील जैसे ही नीचे गिरी, एक तरफ से बड़ा सा कुत्ता आया और उसने जंबील अपने मुंह में दबाई और तेजी से भाग पड़ा। जैसे ही कुत्ता जंबील लेकर भागा, अमरू अय्यार के जिस्म से चिमटे हुए चिमटे यकलख्त गायब हो गए। वो ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। चिमटों के गायब होते ही अमरू अय्यार को जैसे सुकून सा हुआ और उसी लम्हे उसकी नज़र भागते हुए कुत्ते पर पड़ी जिसके मुंह में उसकी जंबील दबी हुई थी। अरे अरे मेरी जंबील, अरे कुत्ते, ओ कुत्ते की औलाद, कुत्ते, मेरी जंबील। अमरू अय्यार बेतहाशा कुत्ते के पीछे भागने लगा, जो जंबील उठाए एक सुर्ख रंग के पहाड़ की तरफ भागा चला जा रहा था। और फिर अमरू के देखते ही देखते कुत्ता जंबील लेकर पहाड़ की एक गार में गायब हो गया। अमरू अय्यार भी बेतहाशा भागता हुआ उस गार के दहाने में दाखिल हुआ, मगर गार में दाखिल होते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो किसी अंधेरी गहराई में गिरता चला गया। उसके मुंह से बेतहाशा चीखें निकलने लगीं और आंखों के आगे रंग बरंगे सितारे से नाचने लगे। चंद लम्हों बाद वो धड़ाम से किसी नरम सी चीज़ से टकराया, फिर उछलकर एक तरफ जा गिरा। दूसरे लम्हे वो जगह भूखे शेर की धाड़ से गूंज उठी और अमरू अय्यार को यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिल खौफ की शिद्दत से फट जाएगा। फिर अंधेरे में शेर की धाड़ ने उसके जिस्म पर लर्जा सा तारी कर दिया था और फिर वो तेजी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी टांगें खौफ से कांप रही थीं। दूसरे लम्हे वहाँ हर तरफ रोशनी फैल गई और उसने देखा कि वो दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी खाई में खड़ा हुआ था और उसे चंद गज के फासले पर एक बहुत खौफनाक और ताकतवर शेर खड़ा उसे बुरी तरह घूर रहा था। शेर की आंखों में बेपनाह चमक थी। यूं लग रहा था जैसे वो कई दिनों से भूखा हो और उसे अचानक शिकार नजर आ गया हो। भूखे शेर को अपने सामने देखते ही अमरू की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। जज जनाब, शश शेर साहिब, मुझे मत खाना, मैं अमरू अय्यार हूँ। अमरू अय्यार ने बेख्तियार कांपते हुए लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अमरू अय्यार का नाम सुनकर शेर उसे खाने का इरादा मुलतवी कर देगा। मगर दूसरे लम्हे शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारी और अमरू खौफ के मारे उछलकर नीचे गिरा और उसी लम्हे ताकतवर और खौफनाक शेर ने उस पर हमला कर दिया। मगर चूंकि अमरू अय्यार ऐन उसी लम्हे नीचे गिरा था, इसलिए शेर अपने ही जोर में उसके ऊपर से होता हुआ पहाड़ी चट्टानों से जा टकराया और शेर के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली और वह उछलकर ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि तेजी से आकर उसने अपना रुख दोबारा अमरू अय्यार की तरफ कर लिया। अमरू अय्यार ने जब शेर को उठते और आते देखा तो वो बेख्तियार उठा। फिर वो तेजी से खाई के दूसरे किनारे की तरफ भागा, इस तेजी से कि इससे ज़्यादा तेज वो जिंदगी पहले कभी भी ना भागा हो। उसकी टांगों में जैसे मशीन सी लग गई हो। शेर ने जो उसे भागते देखा तो वो भी दहाड़ता हुआ उसके पीछे भागा। चूंकि अमरू अय्यार भागता रहा था, इसलिए शेर उस पर छलांग तो ना लगा सकता था, लेकिन शेर की रफ्तार अमरू अय्यार से कहीं ज़्यादा तेज थी। इसलिए चंद ही लम्हों में वो अमरू अय्यार के सर पर पहुंच गया और फिर अमरू अय्यार को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी बहुत बड़ी चट्टान के नीचे दुबता चला गया हो। शेर उसके ऊपर चढ़ गया था और दूसरे ही लम्हे शेर का पंजा उसके सीने की तरफ बढ़ा और अमरू अय्यार खौफ की शिद्दत से बेहोश हो गया। लेकिन आखिरी लम्हे में उसने अपनी जान बचाने के लिए बेकरारी से हाथ पैर मारे, लेकिन जाहिर है उस खौफनाक शेर से बच निकलना उसके बस से बाहर था। चुनाचे मौत को इतना करीब देखकर उसके हवास जाते रहे और वह बेहोश हो गया। हाय, तुमने तिलिस्म हफ्त शक्ल की एक शक्ल ख़त्म कर दी। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ अमरू अय्यार के जहन में गुंजी और अमरू अय्यार को होश आ गया। उसने आंखें खोल दी और दूसरे लम्हे वो उछलकर खड़ा हो गया और फिर वो हैरत से देखने लगा। उसके हाथ में एक लोहे की कील थी और शेर गायब था। शेर? अरे शेर कहाँ गया और ये कील कहाँ से आ गई? अमरू ने हैरत से उस कील को देखते हुए कहा। सुनो अमरू अय्यार, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने ऐन आखिरी लम्हे पर शेर के पेट में पेवस्त ये कील खींच ली और जादू का बना हुआ ये शेर गायब हो गया।
اگر تم یہ کیل نہ کھینچ لیتے تو اب تک شیر تمہارے جسم کے ہزاروں ٹکڑے کر چکا ہوتا۔ اچانک ایک باریک سی آواز سنائی دی اور امرو یار چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے اور زیادہ پھیلتی چلی گئیں کیونکہ سامنے ایک پہاڑی چٹان پر وہی بونوں کا سردار کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں آ گئے؟ یہ کون سی جگہ ہے اور میری زنبیل کہاں ہے؟ تمہیں شیطان جادوگر نے طلسم ہفت شکل میں پھینک دیا ہے۔ تمہاری زنبیل تم سے علیحدہ کر لی گئی ہے تاکہ تم اسے استعمال کر کے طلسم ہفت شکل کا خاتمہ نہ کر دو۔ یہ خوفناک شیر طلسم کی پہلی شکل تھی جس کے پیٹ میں لگا ہوا کیل کھینچ کر تم نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلسم کی 6 شکلیں باقی رہ گئی ہیں اور جب تک تم ان 6 شکلوں کا خاتمہ نہ کرو گے نہ تمہاری جان بچ سکتی ہے اور نہ تمہاری زنبیل تمہیں واپس مل سکتی ہے۔ بونوں کے سردار نے جواب دیا، طلسم ہفت شکل یہ کیا بلا ہے اور باقی 6 شکلیں کیا ہیں؟ مجھے بتاؤ میرے پیارے بونوں کے سردار، اور یہ بھی بتاؤ کہ میں ان شکلوں کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہوں؟ امرو نے بڑے ہی پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس کیل کو قابو میں رکھنا، یہ تمہارے بے حد کام آئے گا۔ بونوں کے سردار نے جواب کیا اور پھر اچھل کر چٹان کی دوسری طرف اتر کر غائب ہو گیا۔ ارے بونوں کے سردار، بات تو سنو۔ ارے امرو نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا، لیکن چٹان کی دوسری طرف خالی پڑی ہوئی تھی۔ بونوں کا سردار غائب ہو چکا تھا۔ امرو یار اسے ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونکا جب اس نے سامنے والی چٹان کو اپنی جگہ سے حرکت کرتے دیکھا۔ چٹان یوں اپنی جگہ سے اڑتی چلی جا رہی تھی جیسے کسی صندوق کا ڈھکن کھلتا ہے، اور پھر اچانک ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی اچھل کر اس صندوق نما غار میں سے باہر نکل آئی۔ اس نے انتہائی زرق برق لباس پہن رکھا تھا اور اس کا سارا جسم سونے کے زیورات سے لدا ہوا تھا۔ ان زیورات میں انتہائی قیمتی ہیرے، جواہرات اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ امرو یار بے اختیار اسے دیکھتا چلا گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہ دیکھی تھی۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے امرو عیار کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، اور امرو عیار اس کے اشارے پر یوں اس کی طرف کھنچتا چلا گیا جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ کون ہو تم، خوبصورت لڑکی؟ قریب جا کر امرو عیار نے پوچھا۔ میرا نام شہزادی ماہ جبین ہے، میں ملک روم کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ شیطان جادوگر نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر میں اس بوڑھے اور بدصورت جادوگر سے شادی پر تیار نہیں ہوں۔ البتہ میں تم جیسے خوبصورت جوان سے شادی کر سکتی ہوں۔ تم مجھے بے حد پسند آئے ہو، لڑکی نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا، اور امرو عیار کا پچکا ہوا سینہ فخر سے پھولتا چلا گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اسے خوبصورت جوان کہہ رہی تھی اور پھر اس سے شادی پر بھی تیار تھی، جبکہ لڑکی نے قیمتی زیورات بھی پہنے ہوئے تھے۔ میں تم سے ضرور شادی کروں گا شہزادی ماہ جبین، لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ امرو عیار نے کہا، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، تمہارے ہاتھ میں جو کیل ہے اسے اس غار میں پھینک دو، یہ غار خود بخود پھیلتا چلا جائے گا اور پھر ہم آسانی سے دوسری طرف نکل جائیں گے۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا پھر تو لطف آ گیا۔ امرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کیل غار میں پھینک دیا۔ جیسے ہی اس نے کیل غار میں پھینکا ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور دھماکہ ہوتے ہی وہ لڑکی اور غار سب کچھ غائب ہو گیا، اور امرو یار آنکھیں پھاڑے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے لمحے اسے بونوں کے سردار کی بات یاد آ گئی کہ اس نے کیل کو سنبھال کر رکھنے کی ہدایت کی تھی، اور یقیناً یہ کھیل صرف اس سے کیل حاصل کرنے کے لیے کھیلا گیا تھا۔ اور امرو اس لڑکی اور زیورات کو دیکھ کر بونوں کے سردار کی بات سرے سے ہی بھول گیا تھا۔ ابھی وہ کھڑا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پشت پر شوں شوں کی تیز آواز سنائی دی، اور وہ اچھل کر پلٹا، اور پھر اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑتا چلا گیا۔ کھائی کے دوسرے کنارے سے ایک انتہائی خوفناک گوریلا ناک سے شوں شوں کی آوازیں نکالتا اس کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ یہ گوریلا دیو جتنا بڑا تھا اور اس کے لمبے لمبے دانت اس کے منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں زبردست چمک تھی۔ مارے گئے، یہ تو انتہائی خوفناک گوریلا ہے، امرو عیار نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اسی لمحے گوریلے نے زور سے چیخ ماری۔ اس کی چیخ اتنی زوردار تھی کہ امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی رگوں میں خون جمتا چلا جا رہا ہو۔ بھائی گوریلے، خدا کے لیے مجھے کچھ نہ کہنا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، امرو نے رونے والی آواز میں کہا، لیکن گوریلا اسی طرح اس کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ امرو عیار اس سے بچنے کی کوئی ترکیب سوچتا، گوریلے نے اپنے دونوں لمبے بازو بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف بڑھائے، اور امرو عیار کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ جھٹکا کھا کر گوریلے کے بالوں بھرے سینے سے جا ٹکرایا
اور گوریلے کے طاقتور ہاتھوں نے اسے اپنے سینے سے جکڑ لیا۔ گوریلے کے جسم سے بدبو کے بھپکے سے نکل رہے تھے اور اس کے طاقتور ہاتھوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ امرو عیار کی ہڈیاں کڑکنے لگیں اور اسے یقین آ گیا کہ چند لمحوں بعد اس کے جسم کی تمام ہڈیاں چورا بن جائیں گی۔ بدبو کی وجہ سے اس کا جی متلانے لگا اور پھر بے اختیار بدبو کی وجہ سے اس نے تھوک دیا، مگر دوسرے لمحے وہ حیرت سے بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کا تھوک جیسے ہی گوریلے کے جسم پر گرا، گوریلا یکلخت غائب ہو گیا اور اب جس جگہ گوریلا کھڑا تھا وہاں لوہے کی ایک سلاخ پڑی ہوئی تھی۔ اس سلاخ کا سرا بھی کیل کی طرح گول تھا۔ اسی لمحے اسے ایک خیال آیا اور اس نے جھک کر وہ سلاخ اٹھا لی۔ جیسے ہی اس نے سلاخ اٹھائی ایک آواز فضا میں گونجی، ہائے، تم نے طلسم ہفت شکل کی ایک اور شکل ختم کر دی۔ تم واقعی خوش قسمت ہو امرو عیار۔ اس جادو کے گوریلے کا توڑ بھی یہی تھا کہ اس کے جسم پر تھوک دیا جاتا، ورنہ یہ ایک لمحے میں تمہارے جسم کو توڑ تاڑ کر پھینک دیتا۔ اب اس سلاخ کو قابو میں رکھنا۔ بونوں کے سردار کی آواز سنائی دی اور امرو عیار چونک کر مڑا تو اس نے بونوں کے سردار کو اسی چٹان کے اوپر کھڑا دیکھا۔ تم کہاں چلے جاتے ہو بونوں کے سردار؟ امرو عیار نے پوچھا۔ مجھے اس سے زیادہ بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال تم نے طلسم ہفت شکل کی دوسری شکل بھی ختم کر دی ہے اور اب طلسم کی 5 شکلیں باقی رہ گئی ہیں، بونوں کے سردار نے کہا اور پھر چٹان کے دوسری طرف غائب ہو گیا۔ اب میں اس سلاخ کو کسی صورت بھی نہ چھوڑوں گا، چاہے کتنی ہی خوبصورت عورت کیوں نہ آ جائے، امرو نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا اور سلاخ کو اور زیادہ قابو کر لیا۔ اسی لمحے آسمان پر سائیں کی آواز سنائی دی اور امرو نے چونک کر اوپر دیکھا تو اس نے ایک خوبصورت پرندے کو اپنے سر پر اڑتے دیکھا۔ اس پرندے نے پنجوں میں ایک بہت بڑا ہیرا پکڑا ہوا تھا۔ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ امرو نے اس جیسا بڑا ہیرا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اور چونکہ وہ ہیروں کے متعلق اچھی طرح جانتا تھا اس لیے ہیرا دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ 7 بادشاہوں کے خزانے بھی اس کی قیمت ادا نہ کر سکتے تھے۔ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ پرندہ اسے اٹھا کر پوری طرح اڑ بھی نہ پا رہا تھا۔ وہ ہیرے کے وزن سے نیچے جھکتا، پھر زور لگا کر اوپر کو اٹھتا، لیکن پھر نیچے آ جاتا۔ امرو عیار سے اس کا فاصلہ کچھ زیادہ نہ تھا۔ امرو عیار ہیرے کو دیکھتے ہی ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس کا دل بے اختیار چاہا کہ کاش یہ ہیرا کسی طرح اس کے قبضے میں آ جائے تو وہ دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے گا۔ اسی لمحے پرندہ جھک کر اس کے سر کے زیادہ اوپر آ گیا اور امرو نے پرندے کو گرانے کے لیے بے اختیار ہاتھ میں پکڑی ہوئی سلاخ اس پرندے پر دے ماری۔ جیسے ہی سلاخ اس کے ہاتھ سے نکلی ایک دھماکہ سا ہوا اور وہ پرندہ، ہیرا اور سلاخ سب کچھ غائب ہو گیا۔ اسی لمحے امرو بے اختیار اپنا سر پیٹنے لگا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ یہ سب کچھ اس سے سلاخ چھیننے کے لیے کیا گیا ہے اور وہ ہر بار لالچ میں آ جاتا ہے۔ ابھی امرو اپنا سر پیٹنے میں مصروف تھا کہ اچانک اسے اپنے پشت کی طرف سے کسی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی اور امرو عیار چونک کر پلٹا۔ دوسرے لمحے وہ حیرت و خوف سے بت بنا کھڑا رہ گیا۔ سامنے والی پہاڑی سے 4 حبشی ہاتھوں میں خوفناک نیزے اٹھائے اسی کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان حبشیوں کی آنکھیں جوش اور وحشت سے چمک رہی تھیں۔ ان کے جسم انتہائی مضبوط اور سڈول تھے۔ ان حبشیوں نے صرف نچلے دھڑ کو بڑے بڑے پتوں سے ڈھانپا ہوا تھا اور انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے اس کی طرف بڑے چلے آ رہے تھے۔ امرو عیار کو اب اپنا بچ نکلنا ناممکن نظر آنے لگا۔ وہ اکیلا 4 حبشیوں سے کیسے لڑ سکتا تھا، جبکہ اس کے پاس نہ ہی اس کی زنبیل تھی اور نہ کوئی ہتھیار، اور ویسے بھی امرو عیار ذہنی چالاکیوں کا تو ماہر تھا لیکن لڑنے بڑھنے میں اتنا ناکارہ اور بزدل واقع ہوا تھا۔ وہ 4 حبشی اس کے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئے۔ ان سب کی نظریں امرو عیار پر جمی ہوئی تھیں اور پھر وہ تیزی سے امرو عیار کے گرد پھیلتے چلے گئے۔ وہ اس کے گرد دائرہ سا بنا رہے تھے۔ امرو عیار خوف کی شدت سے اپنی جگہ بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اس کا ذہن بھی مفلوج ہو چکا تھا جب امرو عیار کے گرد دائرہ مکمل ہو گیا اور اچانک ان حبشیوں میں سے ایک نے زوردار چیخ ماری اور وہ سب ایک دائرے کی شکل میں اس کے گرد ناچنے لگے۔ ان کا دائرہ آہستہ آہستہ تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بب بب حبشے بھائیو، میں تو تمہارا دوست ہوں۔ امرو عیار، میں تو حبشیوں کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ مجھے مت مارو، میں تمہیں ہیرے جواہرات انعام میں دوں گا۔ امرو عیار نے ہکلاتے ہوئے ان حبشیوں سے مخاطب ہو کر کہا، مگر وہ حبشی بلا اس کی بات کہاں سنتے تھے۔ وہ اسی طرح ناچتے ہوئے اس کے گرد مسکراتے رہے۔ اب وہ امرو عیار سے خاصے قریب آ چکے تھے اور امرو عیار کو یقین ہو گیا کہ زیادہ سے زیادہ چند لمحوں بعد یہ 4 کے 4 نیزے اس کے کمزور جسم میں گھس جائیں گے، اور اسی لمحے اس نے موت کے خوف سے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ مت مارو مجھے، خدا کے لیے مت مارو، میں بے گناہ ہوں، مجھے مت مارو، تمہیں تمہارے کالے رنگ کا واسطہ، مجھے مت مارو۔ امرو عیار نے بے اختیار روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا۔
لیکن حبشیوں کا ناچ اسی طرح جاری رہا۔ اب وہ امرو عیار کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ دیکھو میرے آنسو بہہ رہے ہیں، کچھ ان آنسوؤں کا خیال کرو، امرو نے گھگھیاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے انہیں یقین دلانے کے لیے کہ وہ واقعی رو رہا ہے کہ شاید ان حبشیوں کو اس پر رحم آ جائے، اس نے ایک انگلی سے اپنی آنکھ سے بہتا ہوا آنسو پونچھا اور پھر اس کو ناچتے ہوئے حبشی پر پھینک دیا۔ دیکھو میں اب واقعی رو رہا ہوں، امرو عیار نے آنسو پھینکتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ جس حبشی پر اس کا آنسو گرا تھا وہ ایک دھماکے سے غائب ہو گیا، البتہ اس کا چمکتا ہوا نیزہ زمین پر پڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ارے تم تو آنسوؤں سے مرتے ہو، امرو نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے انتہائی تیزی سے دونوں آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھ کر ان کالے حبشیوں پر پھینکنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس کا آنسو کسی حبشی سے ٹکراتا وہ ایک دھماکے سے غائب ہو جاتا، البتہ اس کا نیزہ زمین پر پڑا نظر آ جاتا۔ چونکہ امرو عیار کی آنکھوں سے خوف کی شدت سے بے تحاشا آنسو بہہ چکے تھے جو اس کے گالوں پر اب بھی موجود تھے، اس لیے چند ہی لمحوں میں اس نے ان آنسوؤں کی مدد سے چاروں حبشیوں کا خاتمہ کر دیا، اور پھر تیزی سے ان کے نیزے اڑانے کو لپکا اور سب سے قریب پڑا ہوا نیزہ اس نے اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے یہ نیزہ اٹھایا ایک آواز فضا میں گونج اٹھی، ہائے تم نے طلسم ہفت شکل کی ایک اور شکل ختم کر دی۔ امرو عیار نے ایک نیزہ اٹھا کر تیزی سے دوسرے نیزے اٹھانے چاہے مگر وہ تینوں یکلخت غائب ہو گئے۔ اب اس کے ہاتھوں میں صرف ایک نیزہ تھا۔ بہت خوب امرو عیار، بہت خوب، تم واقعی دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو، تم نے ان خوفناک حبشیوں کو آنسوؤں سے مار ڈالا۔ ان کی موت ہی اسی طرح ہو سکتی تھی کہ ان پر انسانی آنسو پھینکے جائیں۔ کیا تمہیں یہ سب کچھ پہلے سے معلوم تھا؟ اچانک بونوں کے سردار کی آواز سنائی تھی۔ تو اور کیا، تم امرو عیار کو کیا سمجھتے ہو؟ آخر میں عیار زماں ہوں، میں کوئی سچ مچ تھوڑا رو رہا تھا، میں تو انہیں آنسوؤں سے قتل کرنے کے لیے رو رہا تھا۔ امرو نے فوراً ہی فخریہ لہجے میں جواب دیا، حالانکہ موت کے خوف نے رونے پر بے اختیار مجبور کر دیا تھا۔ اچھا اب نیزے کو حفاظت سے رکھنا، اب طلسم ہفت شکل کی 4 شکلیں باقی رہ گئی ہیں اور یہ چاروں شکلیں بے حد سخت ہیں، بونوں کے سردار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور امرو نے نیزے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ بونوں کا سردار پہلے کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ امرو عیار اب نیزے کو مضبوطی سے پکڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے وہ اب نیزے کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے گا۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک اسے اپنے سر پر سائیں سائیں کی تیز آوازیں سنائی دی، اور اس نے چونک کر اوپر دیکھا، اور دوسرے لمحے وہ خوف سے چیختا ہوا ایک طرف بھاگا۔ اس کے سر پر شہد کی بڑی بڑی مکھیوں کا ایک چھتا اڑا تھا۔ مکھیوں کا رنگ زرد تھا اور وہ عام مکھیوں سے کہیں زیادہ بڑی اور خوفناک نظر آ رہی تھیں۔ ابھی امرو نے چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ مکھیوں کا پورا گروہ اس پر جھپٹ پڑا، اور امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم میں زہریلی سوئیاں چپھ گئی ہوں۔ مکھیاں اس کے کپڑوں میں گھس گئی تھیں اور انہوں نے اسے بری طرح کاٹنا شروع کر دیا تھا، اور امرو عیار کے پورے جسم میں جیسے آگ سی بھڑک اٹھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ میں پکڑا ہوا نیزہ نیچے پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم کو نوچنا شروع کر دیا، مگر جیسے ہی اس نے نیزہ نیچے پھینکا یکلخت مکھیاں غائب ہو گئیں، اور امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے کبھی مکھیاں اس کے قریب ہی نہ آئی ہوں۔ اب نہ ہی اس کے جسم میں کوئی تکلیف تھی اور نہ ہی اس کے کپڑوں میں کوئی مکھی موجود تھی۔ نیزہ بھی زمین پر گرتے ہی غائب ہو چکا تھا، اور امرو عیار سمجھ گیا کہ یہ جادو کی مکھیاں تھیں جن کا مقصد صرف اس کے ہاتھ سے نیزہ علیحدہ کرنا تھا۔ گو اس نے نیزہ نہ پھینکنے کا پوری طرح فیصلہ کیا ہوا تھا، لیکن اس بار اس پر واری ایسا ہوا تھا کہ اسے بے اختیار نیزہ پھینکنا پڑا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نیزہ پھینکنے کے بعد اب اس پر حملہ ہوگا کہ اچانک اس کے سامنے کی زمین پھٹی، اور پھر اس میں سے ایک بڑا سا سرخ رنگ کا مینڈک پھدک کر باہر آ گیا۔ مینڈک کی گول آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ مینڈک کے باہر آتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ امرو بڑے غور سے اس مینڈک کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بونوں کا سردار تو کہہ رہا تھا کہ طلسم ہفت شکل کی باقی شکلیں بڑی سخت ہیں، لیکن یہ تو ایک مینڈک ہے جسے میں ایک پتھر مار کر بھی ہلاک کر سکتا ہوں۔ لیکن اسی لمحے مینڈک نے منہ کھولا اور پھر اس کے منہ سے آگ کا ایک شعلہ سا نکل کر امرو کی طرف لپکا، اور امرو بے اختیار خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن اس بار مینڈک کے منہ سے دوسرا شعلہ نکلا اور وہ امرو عیار کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ امرو اور زیادہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ جہاں جہاں مینڈک کے منہ سے نکلا ہوا شعلہ زمین سے ٹکراتا زمین جھلس جاتی تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ جب بھی یہ شعلہ امرو سے ٹکرایا امرو کا سارا جسم راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ امرو عیار جیسے جیسے پیچھے ہٹتا جا رہا تھا مینڈک کے منہ سے نکلنے والے شعلے اسی قدر زیادہ فاصلے تک پہنچ رہے تھے۔ یہ تو امرو عیار کی پھرتی تھی کہ وہ عین موقع پر پیچھے ہٹ جاتا
اور شعلے کی زد سے بچ نکلتا، لیکن پھر وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اچانک ایک چٹان سے ٹکرا کر نیچے گرا، اور اسی لمحے مینڈک کے منہ سے نکلا ہوا شعلہ اس چٹان پر پڑا جس کے سامنے ایک لمحہ پہلے امرو عیار موجود تھا، اور چٹان جل کر راکھ ہو گئی۔ اب تو امرو بری طرح خوفزدہ ہو گیا۔ وہ نیچے گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے اٹھا، اور اس بار اس نے ایک طرف کو دوڑ لگا دی، لیکن مینڈک کے منہ سے نکلے ہوئے شعلے مسلسل اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور وہ ہر بار اچانک رخ بدل جانے کی وجہ سے ان شعلوں سے بچ نکلتا تھا۔ اس کے دوڑنے کا انداز اس خرگوش جیسا تھا جس کے پیچھے شکاری کتا لگا ہوا ہو، اور جب بھی کتا اس کے سر پر پہنچتا وہ اچانک اپنا رخ بدل جاتا اور کتا بے تحاشا بھاگتا ہوا آگے نکل جاتا۔ مسلسل اور تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے امرو عیار کا سانس بری طرح پھول گیا، اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی بھی لمحے تھک کر گر پڑے گا اور مینڈک کے منہ سے نکلنے والا خوفناک شعلہ اسے چاٹ لے گا۔ اور بھاگتے بھاگتے اچانک اسے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی، اور وہ بری طرح چیختا ہوا منہ کے بل زمین پر گر پڑا، اور اس بار شعلہ اس کے اوپر سے نکلنا چلا گیا۔ امرو عیار اس قدر تھک گیا تھا کہ نیچے گرنے کے بعد اب اس سے حرکت بھی نہ ہو سکتی تھی، اور اس نے بے اختیار موت کے انتظار میں آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایک لمحہ بعد شعلہ اس سے ٹکرائے گا اور اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ لیکن جب چند لمحے گزر گئے اور شعلہ اس سے نہ ٹکرایا تو اس نے حیرت کے مارے آنکھیں کھول دیں، اور پھر وہ زمین پر لیٹے لیٹے مڑ گیا تاکہ اس شعلے پھینکنے والے مینڈک کو دیکھ سکے کہ وہ اس کی جان چھوڑ گیا ہے یا نہیں۔ اس نے دیکھا کہ مینڈک بدستور اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، البتہ اس کا منہ بند تھا، وہ بس امرو عیار کو صرف دیکھ رہا تھا۔ امرو چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر مینڈک نے شعلے پھینکنے کیوں بند کر دیے ہیں۔ پھر اس کو ایک خیال آیا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ بلند ہوا مینڈک کا منہ کھلا اور اس میں سے ایک شعلہ نکل کر امرو کی طرف لپکا۔ امرو نے ہاتھ تیزی سے واپس زمین سے لگا دیا اور شعلہ اس کے اوپر سے نکلتا چلا گیا، جبکہ مینڈک نے اپنا منہ دوبارہ بند کر لیا تھا۔ اب ساری بات امرو کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ چونکہ وہ زمین سے چمٹا ہوا تھا اس لیے مینڈک کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ زمین سے علیحدہ ہوا مینڈک کو نظر آ گیا اور اس نے شعلہ پھینک دیا۔ امرو عیار اس طرح اچانک منہ کے بل زمین پر گرنے کی وجہ سے مینڈک کے شعلوں سے تو بچ نکلا تھا، لیکن مینڈک بیٹھا ہوا تھا، اور ظاہر ہے امرو اب باقی ساری زندگی اس طرح زمین پر پڑے پڑے تو نہیں گزار سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے مینڈک کو مارنے کی تجویز سوچی۔ اس نے قریب پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا اور پھر زمین پر لیٹے ہی لیٹے مینڈک کی طرف کھسکنے لگا۔ اس کی یہی کوشش تھی کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ زمین سے علیحدہ نہ ہو، لیکن اسے اس طرح گھسٹنے میں بے حد مشکل پیش آ رہی تھی۔ لیکن موت کے خوف سے وہ مجبور تھا۔ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے وہ مینڈک کے قریب ہوتا چلا گیا۔ مینڈک کی آنکھیں البتہ امرو عیار پر جمی ہوئی تھیں، لیکن اس کا منہ بدستور بند تھا۔ امرو عیار آگے کھسکتا گیا اور پھر وہ مینڈک کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر پتھر مینڈک کے سر پر مارنا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا مینڈک کا منہ کھلا اور اس میں سے شعلہ نکلا۔ امرو عیار نے ہاتھ تو تیزی سے نیچے کر لیا، البتہ وہ پتھر شعلے سے ٹکرا کر راکھ بن کر زمین پر بکھر گیا۔ مینڈک نے ایک بار پھر منہ بند کر لیا تھا۔ اب تو امرو عیار کو نزدیک اور کوئی پتھر بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ اس مینڈک کو مارنا بھی ضروری تھا۔ اسی لمحے ایک اور خیال اسے آ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ زمین سے لگائے ہوئے اپنی جوتی کی طرف بڑھایا، اور پھر پیر میں پہنی ہوئی جوتی اس نے اتاری اور ہاتھ کو اسی طرح زمین سے لگا کر اس نے سیدھا کر لیا۔ جوتی اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اور زیادہ آگے کھسکنے لگا تاکہ اسے جوتی مارنے کے لیے ہاتھ اونچا نہ کرنا پڑے۔ اس نے جوتی مارنے کے لیے ایک اور تجویز سوچی تھی کہ مینڈک کے اتنے قریب پہنچ جائے کہ زمین پر لیٹ کر وہ ہاتھ اونچا کر کے جوتی مار دے، کیونکہ اس طرح پورا ہاتھ زمین سے علیحدہ نہ ہوتا تھا، اور ظاہر ہے جب پورا ہاتھ زمین سے علیحدہ نہ ہوگا تو مینڈک کو بھی نظر نہ آئے گا اور وہ جوتی کی زد میں آ جائے گا۔ امرو عیار کو پورا یقین تھا کہ اس کی چمڑے سے بنی ہوئی بھاری جوتی کی 2-4 ضربات اگر صحیح طریقے سے مینڈک کو لگ گئیں تو مینڈک ضرور مر جائے گا۔ چنانچہ مینڈک کے قریب پہنچ کر اس نے کوہنی کو زمین پر ٹکایا اور جوتی والا ہاتھ اونچا کیا۔ اب جوتی مینڈک کے عین سر پر پہنچ گئی تھی، اور اس بار واقعی امرو کا ہاتھ اونچا ہونے کے باوجود مینڈک کا منہ بند رہا، اور امرو نے پوری قوت سے جوتی اس کے سر پر دے ماری۔ جیسے ہی جوتی مینڈک کے لگی ایک دھماکہ ہوا اور مینڈک غائب ہو گیا، اور جس جگہ مینڈک بیٹھا ہوا تھا وہاں ایک منکا سا پڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ امرو نے جھپٹ کر وہ منکا اٹھا لیا۔ ہائے، تم نے طلسم ہفت شکل کی ایک اور شکل ختم کر دی۔ امرو عیار کے منکا اٹھاتے ہی ایک آواز فضا میں گونجی، اور امرو عیار خوشی سے نعرہ مارتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
بہت خوب امرو یار، بہت خوب، تم واقعی بے حد عقلمند اور ذہین ہو۔ اس مینڈک کی موت ہی اسی طرح تھی کہ اس پر گائے کے چمڑے سے اس طرح وار کیا جائے۔ بونو کے سردار کی آواز سنائی دی اور امرو یار بے اختیار اس کی طرف مڑا۔ دیکھا بونو کے سردار، امرو یار نے کیسے اس خوفناک مینڈک کو مار دیا ہے؟ امرو نے فخریہ انداز میں اکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، تم واقعی عیار زماں ہو، اب میں تمہیں مان گیا ہوں، لیکن بس ایک خیال رکھنا کہ اب منکے کو مت پھینکنا۔ اب طلسم ہفت شکل کی صرف 3 شکلیں باقی رہ گئی ہیں، اور اب وہ تینوں شکلیں تم پر اکٹھی ہی حملہ کریں گی۔ یہ یہاں کا قانون ہے، اب پوری طرح ہوشیار رہنا، بونو کے سردار نے کہا، اور پھر وہ چٹان سے نیچے اتر کر غائب ہو گیا۔ تینوں شکلیں اکٹھی؟ ارے خدا کی پناہ، میں یہ کس سزا میں پھنس گیا ہوں؟ کاش میرے پاس زنبیل ہوتی، پھر میں ان شکلوں سے اچھی طرح نپٹ لیتا، بلکہ ان کی شکلیں ہی بگاڑ دیتا۔ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا منکا حفاظت کے خیال سے جیب میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ اس کے ہاتھ سے نہ گر جائے، اور اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے پیروں میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ دوسرے لمحے شوں کی آواز کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا چوہا تیزی سے اس کی شلوار پر چڑھتا ہوا اس کی جیب میں گھس گیا اور جیب میں بری طرح اچھلنے لگا۔ امرو نے اسے نکالنے کے لیے بڑی پھرتی سے اپنی جیب کو الٹ دیا۔ اسے دراصل چوہوں سے بے حد ڈر لگتا تھا، اور اب وہ جیب میں اچھلتے ہوئے چوہے کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے جیب الٹی، چوہا اچھل کر زمین پر گرا، مگر امرو یار کو جیب الٹتے ہوئے یہ خیال نہ رہا کہ اس جیب میں وہ منکا بھی موجود ہے، اس لیے جیب کے الٹتے ہی چوہے کے ساتھ ساتھ وہ منکا بھی جیب سے نکل کر زمین پر گر گیا، اور جیسے ہی منکا زمین پر گرا، چوہا اور منکا دونوں بیک وقت غائب ہو گئے، اور امرو یار افسوس سے ہاتھ ملنے لگا۔ اس سے ایک بار پھر حماقت ہو گئی تھی، اور وہ منکا غائب کرا بیٹھا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور اب ظاہر ہے وہ تینوں شکلیں اس پر ٹوٹ پڑیں گی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ لگاتار 3 دھماکے سے ہوئے، اور پھر امرو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سامنے ایک خوبصورت سا نوجوان، ایک انتہائی خوبصورت عورت اور ایک معصوم سا بچہ کھڑا تھا۔ نوجوان نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جبکہ اس عورت نے بچے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ امی امی، یہی ہیں چچا امرو یار؟ اچانک بچے نے بڑے معصوم سے لہجے میں اپنی ماں سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں بیٹے، یہی تمہارے چچا امرو یار ہیں، اور انہیں اچھی طرح دیکھ لو۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹے، یہ بہت بڑے آدمی ہیں، پوری دنیا میں ان کی شہرت ہے، انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں کو مار ڈالا ہے، ساری دنیا کے جادوگر ان سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس عورت نے بڑے فخریہ انداز میں بچے سے مخاطب ہو کر امرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور امرو کا سینہ اپنی تعریف سن کر فخر سے پھولتا چلا گیا۔ واہ چچا امرو یار، آپ تو واقعی بہت بڑے اور اچھے آدمی ہیں، آپ کے تو بہت سے کارنامے میں نے سنے ہوئے ہیں۔ کیا آپ مجھے پیار کریں گے تاکہ اپنے دوستوں کو یہ کہہ سکوں کہ چچا امرو یار نے مجھے پیار کیا تھا؟ معصوم سے بچے نے اپنی ماں کی انگلی چھوڑ کر امرو یار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، امرو یار تو بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اس کی ماں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور اس عورت کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی آگے بڑھایا۔ بالکل پیار کروں گا، ضرور کروں گا، تم بہت اچھے بچے ہو، امرو نے خوشی سے پھولے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے قریب پہنچتے ہوئے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور اس کی پیشانی اپنے منہ کے قریب لے آیا تاکہ اس کی پیشانی پر پیار کرے، کہ اچانک امرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے بچے کی ٹانگیں لمبی ہوتی چلی گئی ہوں۔ مجھے پیار کرو چچا امرو یار، مجھے پیار کرو، بچے نے پوری طرح مچلتے ہوئے کہا، مگر امرو یار کی نظریں اس کی ٹانگوں پر جمی ہوئی تھیں۔ بچے کا چھوٹا سا جسم تو امرو یار کے ہاتھوں میں اٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی ٹانگیں لمبی ہو کر زمین پر ٹکی ہوئی تھیں، اور امرو یار سمجھ گیا کہ یہ آدمی کا بچہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ اس نے گھبرا کر اسے نیچے پھینک دیا۔ جیسے ہی امرو یار نے بچے کو نیچے پھینکا، بچے کے منہ سے چیخ سی نکلی اور وہ زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا، اور امرو یار بھی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اب بچے کی ٹانگیں بالکل پہلے جیسی چھوٹی چھوٹی تھیں۔ ارے ہمارے بچے کو مار دیا، ارے ظالم یہ کیا کیا، جلدی اسے اٹھا کر سیدھا کرو، اس عورت نے امرو یار کو بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور امرو یار گھبرا کر بچے کو اٹھانے کے لیے جھکا، اور اسی گھبراہٹ میں اس کا پیر پوری قوت سے بچے کی پسلیوں سے ٹکرایا اور بچے کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ مار دیا، تم نے میرے بچے کو مار دیا۔ اس عورت نے امرو یار کا بازو پکڑا اور اس پر کاٹنے کے لیے جھکی، یوں لگتا تھا جیسے غصے کی شدت سے وہ امرو کی بوٹیاں اڑا دے گی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، امرو یار گھبرا کر اچھلا، اور اس نے ایک زوردار جھٹکا دے کر اپنا بازو اس عورت کے ہاتھوں سے چھڑانا چاہا،
मगर औरत ने उसका बाजू पूरी कुव्वत से जकड़ रखा था और वो बार बार कोशिश कर रही थी कि उसके बाजू पर दांत काट दे। और अमरू बेख्तियार अपने आप को बचाने और घबराहट की शिद्दत में उसने औरत के बाल पकड़कर उसके सर को ऊपर की तरफ खींचा ताकि अपने बाजू को उसके दांतों से बचा सके। उसने जैसे ही औरत के बाल पकड़कर उसके सर को ऊपर की तरफ खींचा, औरत बुरी तरह तड़पती हुई और चीखती हुई जमीन पर गिरने लगी। और अमरू यार ये देखकर बुरी तरह घबरा गया कि औरत के बालों की एक लट अमरू यार के हाथ में रह गई थी और औरत जमीन पर गिरकर बुरी तरह लोटपोट हो रही थी। ये लट मुझे दे दो अमरू यार, तुम बहुत जालिम आदमी हो, उस आदमी ने जो अब तक खामोश खड़ा था औरत के गिरते ही गुस्से से चीखते हुए कहा और अमरू यार के हाथ से वो लट लेने के लिए उस पर झपटा। उसका अंदाज इतना वहशत अंगेज और खौफनाक था कि अमरू यार घबराकर पीछे हट गया। मैंने नहीं मारा, मैं, अमरू यार ने हकलाते हुए कहा। वो इस सारे चक्कर से अब बुरी तरह घबरा गया था। ये लट मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, उस आदमी ने एक बार फिर अमरू पर झपटते हुए कहा। और अमरू यार ने घबराकर लट नीचे जमीन पर फेंक दी। तुमने लट मुझे क्यों नहीं दी, वो आदमी बुरी तरह चीखा। और फिर वो अमरू यार पर इस तरह हमलावर हुआ जैसे एक ही ज़रब से अमरू यार को ख़त्म कर देगा। मुझे मत मारो, मैं बेकसूर हूँ। अमरू यार ने घबराकर उसे रोकने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसी लम्हे उसका एक हाथ उस आदमी के चेहरे से टकराया और खौफ की शिद्दत से, चूँकि अमरू यार के हाथों की उंगलियां अकड़ी हुई थीं, इसलिए उसकी दो उंगलियां उस आदमी की दोनों आंखों में घुसती चली गई, क्योंकि वो आदमी बुरी तरह अमरू यार पर झपट रहा था। फिर जैसे ही अमरू यार की दोनों उंगलियां उसकी आंखों में घुसी, वो आदमी चीख मारकर जमीन पर बैठता चला गया। उसने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखे हुए थे और अमरू यार और भी ज्यादा घबरा गया। मगर दूसरे लम्हे वो हैरत और खौफ से उछल पड़ा जब उसने देखा कि जैसे ही वो आदमी जमीन पर बैठा, लगातार 3 धमाके हुए और बच्चा, औरत और आदमी तीनों गायब हो गए। अब जिस जगह वो तीनों मौजूद थे वहाँ अमरू यार की जंबील पड़ी हुई थी। अमरू यार अपनी जंबील देखते ही एक लम्हे के लिए तो हैरत से बुत बना खड़ा रहा, मगर फिर दूसरे लम्हे वो यूं जंबील पर झपटा जैसे कई रोज का भूखा शेर अपने शिकार पर झपटता है, और उसने बड़ी फुर्ती से जंबील उठाकर अपनी बगल में लटका ली। उसी लम्हे फिजा में रोने पीटने और बैन करने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। अफसोस, तिलिस्म हफ्त शक्ल की आखिरी 3 शक्लें भी ख़त्म हो गईं। अफसोस, तिलिस्म हफ्त शक्ल ख़त्म हो गया। अचानक एक ज़ोरदार और चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर एक कान फाड़ धमाका हुआ और अमरू यार को यूं महसूस हुआ जैसे पूरी ज़मीन फट पड़ी हो और सारा आसमान उस पर टूट पड़ा हो। उसने खौफ की शिद्दत से आंखें बंद कर लीं। धमाके की गूंज जल्द ही ख़त्म हो गई और हर तरफ सकूत सा छा गया। जिंदाबाद अमरू यार, जिंदाबाद, तुमने दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक तिलिस्म हफ्त शक्ल का खात्मा कर दिया। अचानक बोनों के सरदार की आवाज़ अमरू यार के कानों में पड़ी और उसने बेख्तियार आंखें खोल दी। और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो दोबारा उसी पहाड़ी पर खड़ा था जहाँ से शैतान जादूगर घोड़े के रूप में उससे उसकी जंबील उड़ाकर ले गया था, और सामने चट्टान पर बोनों का सरदार खड़ा था। ख़त्म हो गया तिलिस्म हफ्त शक्ल, अमरू यार ने यूं बोनों के सरदार से मुखातिब होकर पूछा, जैसे उसे अभी तक यकीन न आ रहा हो कि वाकई ये खौफनाक तिलिस्म ख़त्म हो गया था। हाँ अमरू यार, खुश हो जाओ, तुमने शैतान जादूगर की आधी ताकत ख़त्म कर दी है। ये बच्चा, औरत और मर्द तीनों तिलिस्म हफ्त शक्ल की आखिरी 3 शक्लें थीं। अगर तुम बच्चे को चूम लेते तो उसी वक्त जलकर राख हो जाते। फिर इस बच्चे की मौत इसी तरह हो सकती थी कि कोई इसकी पसलियों में ज़ोरदार ठोकर मारे, और तुम जानते हो कि यह कितना मुश्किल और नामुमकिन काम है। कोई भी शख्स बच्चे की पसलियों में ठोकर नहीं मारेगा और उसे यकीनन चूम लेगा। लेकिन तुम वाकई बहुत बड़े अय्यार हो। तुमने उसे चूमा भी नहीं बल्कि नीचे फेंक कर उसकी पसलियों में ठोकर मार दी। इस तरह यह खौफनाक शक्ल ख़त्म हो गई। इसके बाद औरत की मौत इस तरह थी कि उसके बालों की लट उखाड़ ली जाए, और वो तुमने उखाड़ ली। अगर वो औरत तुम्हारे बाजू पर काट लेती तो उसी वक्त तुम्हारे जिस्म में आग लग जाती और तुम हलाक हो जाते। इस तरह तुमने इस शक्ल का खात्मा कर दिया। और आखिर में वो मर्द था, उसकी मौत इस तरह थी कि कोई उसकी दोनों आंखें निकाल दे, और तुमने ऐसा कर दिया। अगर तुम उस औरत की लट उस आदमी को दे देते तो फिर तुम उससे कभी ना बच सकते और तुम्हारी मौत यकीनी हो जाती। तुमने इस आखिरी शक्ल का भी खात्मा कर दिया। इस तरह तुमने जंबील भी हासिल कर ली और शैतान जादूगर के कायम करदा इस खौफनाक तिलिस्म हफ्त शक्ल का भी खात्मा कर दिया। तुम जीत गए अमरू यार, तुम जीत गए। बोनों के सरदार ने उसे पूरी तफसील बताते हुए कहा, मैं हमेशा जीता हूँ,
بونوں کے سردار، آخر میرا نام امرو عیار ہے، مجھ سے بھلا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ شیطان جادوگر اب کہاں ہوگا؟ میں اس کی گردن مروڑنا چاہتا ہوں تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اس نے امرو عیار سے مقابلہ کر کے زندگی کی سب سے بڑی بھیانک غلطی کی ہے۔ امرو عیار نے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے کہا، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ سب کچھ بس گھبراہٹ اور اتفاق سے ہو گیا ہے، ورنہ امرو عیار اس قدر خوفناک طلسم کو کہاں ختم کر سکتا تھا۔ مگر ظاہر ہے امرو عیار اب بونوں کے سردار کے سامنے یہ کیسے تسلیم کر لیتا، چنانچہ وہ اس کے سامنے اور بھی زیادہ اکڑ گیا۔ شیطان جادوگر تو شہنشاہ افراسیاب کے پاس گیا ہوا ہے اور اسے اب تک معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم نے اس کے طلسم مفت شکل کا خاتمہ کر دیا ہے اور وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بھاگا آ رہا ہوگا۔ بونوں کے سردار نے جواب دیا، اب میری زنبیل میرے پاس ہے اور اب وہ مجھے نہیں مار سکتا، البتہ میں اس کا خاتمہ ضرور کر دوں گا۔ امرو عیار نے بغل میں لٹکی ہوئی اپنی زنبیل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہیں جادو کے پتلے نے بتایا تو تھا کہ جب تک تم گنجے سر والے دیو کا خاتمہ نہیں کرتے اس وقت تک شیطان جادوگر نہیں مر سکتا۔ بونوں کے سردار نے کہا، ارے ہاں، مجھے یاد آ گیا، اس نے کسی بوتل کا ذکر کیا تھا جو شیطان جادوگر کے محل کے نیلے پانی والے تالاب کے نیچے ایک خفیہ تہہ خانے میں ہے۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے، اس نے بتایا تھا کہ شیطان جادوگر کی موت ایک سینگوں والی بدروح کے قبضے میں ہے اور یہ بدروح اس کے محل کے ایک خاص تہہ خانے میں رہتی ہے۔ اس کے پاس ایک طلسمی چراغ ہے جس پر خاص منتر پھونکا جائے تو گنجے سر والا دیو نمودار ہوتا ہے، اور پھر اس گنجے سر والے دیو کا خاتمہ کر دیا جائے تب شیطان جادوگر کی موت واقع ہوگی۔ امرو یار نے ساری تفصیل یاد کرتے ہوئے کہا، اس جادو کے پتلے نے درست بتایا تھا، اگر تم واقعی شیطان جادوگر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے بوتل حاصل کرنا پڑے گی اور پھر اس سینگوں والی بدروح سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے ہاتھ میں ہر وقت طلسمی چراغ رہتا ہے، جب تم اس بوتل کو اس طلسمی چراغ سے ٹکراؤ گے تو گنجے سر والا دیو نمودار ہو جائے گا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ گنجے سر والا دیو تمہیں قتل کر دے تمہیں بوتل کا ڈھکن کھولنا ہوگا۔ جیسے ہی تم بوتل کا ڈھکن کھولو گے اس میں سے چوٹی والا دیو نکلے گا، وہ گنجے دیو کا خاتمہ کر دے گا۔ اس گنجے دیو کے ختم ہوتے ہی شیطان جادوگر بھی مر جائے گا۔ بونوں کے سردار نے کہا، یہ تو بڑا چکر ہے، اب میری زنبیل تو مجھے مل چکی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس چکر میں پڑنے کی، کیوں نہ میں واپس اپنے گھر چلا جاؤں۔ امرو عیار نے گھبراتے ہوئے کہا، دو باتیں ہیں امرو عیار، اگر تم نے شیطان جادوگر کو نہ مارا تو شیطان جادوگر تمہیں مار ڈالے گا، کیونکہ تم نے اس کا طلسم ہفت شکل ختم کر کے اسے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان جادوگر کے محل میں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے، یہ خزانہ اتنا بڑا ہے کہ 7 بادشاہوں کے خزانے ملا کر بھی اس جیسا خزانہ نہیں بن سکتا، اور شیطان جادوگر کے مرتے ہی تم آسانی سے یہ خزانہ حاصل کر سکتے ہو۔ بونوں کے سردار نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے اتنا بڑا خزانہ، پھر تو میں اس شیطان جادوگر کا خاتمہ ضرور کروں گا۔ امرو یار نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہوتے ہوئے کہا، تو پھر فوراً اس بوتل کو حاصل کرنے کے لیے جاؤ، جب تک تم اس بوتل کو حاصل نہ کر لو گے تم شیطان جادوگر کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ بونوں کے سردار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ چٹان سے نیچے کود کر غائب ہو گیا۔ امرو یار کی نظروں کے سامنے بہت بڑا خزانہ گھوم رہا تھا، اس لیے اس نے تیزی سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ہدہد پرندے کا کراماتی پر نکال لیا۔ اس نے یہ پر ہاتھ میں پکڑا اور آنکھیں بند کر کے کہنے لگا، ہدہد کے پر، مجھے فوراً شیطان جادوگر کے محل میں نیلے تالاب کے نیچے خفیہ تہہ خانے میں پہنچا دو جہاں وہ بوتل موجود ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنا فکرہ مکمل کیا، ہدہد کا پر اس کے ہاتھ میں حرکت کرنے لگا، اور اسی لمحے امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے غائب ہو گئی ہو۔ پر مسلسل اس کے ہاتھ میں حرکت کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد پر کی حرکت ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی امرو عیار نے محسوس کیا کہ اس کے پیر زمین پر جم گئے ہیں۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھول دی۔ دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہ ایک کافی بڑے کمرے میں موجود ہے۔ اس کمرے کے درمیان میں ایک اونچا سا ستون ہے جس کے اوپر ایک بوتل رکھی ہوئی ہے۔ اس ستون کے گرد انتہائی خوفناک سام چمٹے ہوئے ہیں۔ ستون اتنا اونچا تھا کہ وہاں تک کسی صورت بھی کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکتا تھا، اور ستون کے پاس جائے تو سام ڈس لیتے۔ لیکن امرو یار گھبرانے والا آدمی نہ تھا۔ اس نے بوتل حاصل کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچ لی تھی۔ اس نے ہدہد کا پر تو دوبارہ زنبیل میں ڈالا اور پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال کر جال یوسفی نکال لیا۔ اس جال میں یہ خاصیت تھی کہ اسے جس چیز پر بھی پھینکا جائے وہ چیز چاہے جتنی بھی دور ہوتی، جال اس چیز تک خود بخود پھیلتے ہوئے پہنچ جاتا، اور جیسے ہی جال میں وہ چیز پھنستی
جال خود بخود سمٹ جاتا۔ امرو عیار نے جالی یوسفی نکال کر اس کا ایک سرا پکڑا اور دوسرا سرا گھما کر اس بوتل کی طرف پھینکا۔ جال کا سرا اس کے ہاتھ سے نکلتے ہی تیزی سے پھیلتا چلا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ستون کے اوپر رکھی ہوئی بوتل تک پہنچ گیا، اور بوتل جیسے ہی جال میں پھنسی جال سمٹتا چلا گیا، اور جب جال سمٹ کر چھوٹا ہوا تو امرو عیار نے اسی تیزی سے وہ بوتل اس میں سے نکال لی۔ کہاں ہے وہ امرو عیار؟ میں اس کا خون پی جاؤں گا، میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گا۔ اچانک امرو عیار کو کمرے کے دروازے کے باہر شیطان جادوگر کے غصے سے چیخنے کی آواز سنائی تھی، اور امرو عیار نے بڑی پھرتی سے بوتل اور جال زنبیل میں ڈالا اور چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور شیطان جادوگر غصے سے بل کھاتا چیختا چلاتا اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تلوار تھی اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ارے میری بوتل! ارے او غضب ہو گیا! وہ امرو عیار بوتل لے گیا! ارے یہ تو غضب ہو گیا! اب تو وہ سیدھا بدرو والے تہہ خانے میں گیا ہوگا۔ شیطان جادوگر نے ستون پر سے بوتل کو غائب دیکھ کر پریشانی کے عالم میں چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ الٹے پاؤں واپس دروازے کی طرف دوڑا۔ امرو عیار نے چونکہ چادر سلیمانی اوڑھی ہوئی تھی اس لیے وہ اسے نظر نہ آ سکا تھا، اور اس نے یہی سمجھا تھا کہ وہ بوتل لے کر وہاں سے پہلے ہی نکل گیا ہے، اور پھر امرو نے موقع غنیمت جانا اور وہ اسی طرح چادر سلیمانی اوڑھے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔ کمرے سے باہر نکل کر شیطان جادوگر ایک بڑی سی راہداری میں دوڑتا چلا گیا۔ امرو عیار اس کے پیچھے تھا۔ اس راہداری کے ختم ہونے پر سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں اور شیطان جادوگر تیزی سے وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ امرو عیار بھی اس کے پیچھے تھا۔ سیڑھیوں کے ختم ہوتے ہی ایک بڑا سا دروازہ آ گیا جس کے باہر ایک آنکھ والا خوفناک پتلا ہاتھ میں 2 نیزے پکڑے کھڑا تھا۔ ہٹ جاؤ، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں اندر جا کر دیکھوں کہ امرو عیار تو نہیں آیا۔ شیطان جادوگر نے بڑے غصیلے لہجے میں اس پتلے سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں میرے آقا، یہاں کوئی نہیں آیا اور آ ہی نہیں سکتا، میں جو موجود ہوں۔ پتلے نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتے امرو عیار کو، وہ بہت بڑا عیار ہے، میں جب تک خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ شیطان جادوگر نے کہا، اور اس نے اپنے ہاتھ سے اس پتلے کو ایک طرف ہٹا دیا۔ اس پتلے کے ایک طرف ہٹتے ہی دروازہ خود بخود ایک دھماکے سے کھلتا چلا گیا، اور پھر شیطان جادوگر تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ چونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا اس لیے امرو عیار بھی چادر اوڑھے اس کے پیچھے دروازے میں داخل ہونے لگا، مگر جلدی میں چادر سلیمانی کا ایک کونا اس پتلے کے نیزے سے اٹک گیا، اور امرو عیار چونکہ تیزی سے اندر جا رہا تھا اس لیے چادر نیزے میں اٹک کر اس کے جسم سے اترتی چلی گئی، اور وہ خود اندر پہنچ گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ ارے تم یہاں آ گئے، میں تمہیں ابھی مار ڈالوں گا، شیطان جادوگر نے اسے دیکھتے ہی غصے سے کانپتے ہوئے کہا، کیونکہ چادر اتر جانے کی وجہ سے اب امرو عیار اسے صاف نظر آنے لگ گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ امرو عیار سنبھلتا شیطان جادوگر غصے سے چیختا ہوا تلوار اٹھائے اس پر لپکا۔ ٹھہرو شیطان جادوگر، یہ میرا کمرہ ہے، یہاں آنے والے کو میں خود ہی ختم کروں گا۔ اچانک کمرے میں ایک خوفناک آواز گونجی اور شیطان جادوگر ٹھٹک کر رک گیا۔ امرو عیار نے دیکھا کہ کمرے کے ایک کونے سے سینگوں والی بدرو اٹھ کر ان کی طرف آ رہی تھی۔ اس بدرو کی شکل انتہائی بھیانک تھی، اتنی بھیانک کہ امرو عیار اس کی شکل دیکھ کر ہی خوف سے لرزنے لگا۔ نہیں بدرو، میں خود اس کا خاتمہ کروں گا، تم میرے ماتحت ہو، تم مجھ پر حکم نہیں چلا سکتی۔ شیطان جادوگر نے پلٹ کر چیختے ہوئے اس بدرو سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میرا کمرہ ہے شیطان جادوگر، یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ بدرو نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہاری یہ جرت کہ تم شیطان جادوگر سے اپنے مالک سے یہ بات کہو، میں تمہیں قید کر دوں گا۔ شیطان جادوگر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے زور سے ایک پاؤں زمین پر مارا، اور دوسرے لمحے وہ بدرو چیختی ہوئی اور لڑکھڑاتے قدموں چلتی ہوئی کمرے میں موجود ایک کھمبے سے ٹکرائی، اور اس کے کھمبے سے ٹکراتے ہی اس کے جسم کے گرد زنجیریں سی لپٹتی چلی گئیں۔ اس طرح وہ بدرو زنجیروں سے بندھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک طلسمی چراغ موجود تھا۔ ادھر امرو عیار نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے زنبیل میں سے صفوف بے ہوشی کی شیشی نکال لی۔ وہ اس شیشی کا ڈھکن کھول کر اس کا صفوف شیطان جادوگر پر چھڑکنے ہی والا تھا کہ شیطان جادوگر نے اسے دیکھ لیا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک بار پھر دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے زور سے زمین پر پاؤں مارا، اور امرو عیار لڑکھڑاتا ہوا ایک اور کھمبے سے جا ٹکرایا، اور کھمبے سے ٹکراتے ہی اس کے جسم کے گرد بھی زنجیریں لپٹتی چلی گئیں۔ لیکن اس کے لڑکھڑانے کی وجہ سے شیشی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور چونکہ اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا
اس لیے صفوف بے ہوشی اس میں سے نکل کر شیطان جادوگر پر جا پڑا اور شیطان جادوگر دھڑام سے فرش پر گر گیا اور دوسرے لمحے وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ صفوف بے ہوشی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور اب کم از کم 1 گھنٹے سے پہلے وہ ہوش میں نہ آ سکتا تھا، کیونکہ صفوف بے ہوشی کا اثر 1 گھنٹے میں ختم ہونا تھا۔ ہا ہا ہا، شیطان جادوگر میرا آقا بے ہوش ہو گیا ہے، اب اس امرو عیار کا خاتمہ میں کروں گی۔ شیطان جادوگر کے بے ہوش ہوتے ہی بدرو نے بڑے خوفناک انداز میں کہکا مارتے ہوئے کہا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ فرش پر شیطان جادوگر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور ایک کھمبے کے ساتھ بدرو زنجیروں سے بندھی کھڑی تھی، جبکہ امرو عیار دوسرے کھمبے کے ساتھ بندھا کھڑا تھا۔ بدرو کے ہاتھ میں ایک پرانا سا چراغ تھا۔ اس نے کہکا مارتے ہی ہاتھ میں پکڑے ہوئے چراغ کو زور سے ہلایا۔ اس کے چراغ ہلاتے ہی کمرہ خوفناک آوازوں سے گونج اٹھا اور پھر امرو نے دیکھا کہ کمرے کے چاروں کونوں سے کئی خوفناک دیو نکل آئے جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ وہ سب تلواریں لہراتے ہوئے تیزی سے امرو عیار کی طرف بڑھنے لگے۔ امرو عیار کھمبے کے ساتھ اس طرح بندھا ہوا تھا کہ ایک زنجیر اس کی گردن کے گرد اور دوسری اس کے پیٹ کے گرد بندھی ہوئی تھی۔ اس طرح اس کے دونوں ہاتھ آزاد رہ گئے تھے۔ اس نے بڑی پھرتی سے بغل میں موجود زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ستون سے اٹھائی ہوئی بوتل نکال لی۔ اس بوتل کو اس نے جیسے ہی زنبیل سے باہر نکالا، کمرے کے تمام کونوں سے نکل کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے تمام دیو یکلخت غائب ہو گئے۔ او، تم نے بوتل حاصل کر لی، کاش شیطان جادوگر نے مجھے باندھ نہ دیا ہوتا، اب بھی میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ بدرو نے امرو عیار کے ہاتھ میں بوتل دیکھتے ہی غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی چیخ اتنی بھیانک تھی کہ امرو عیار بری طرح سہم گیا، لیکن اس نے اپنے حواس سلامت رکھے۔ اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر بوتل کو بدرو کے طلسمی چراغ سے ٹکرا دیا۔ جیسے ہی بوتل طلسمی چراغ سے ٹکرائی، ایک دھماکہ سا ہوا اور چراغ کی بتی والی جگہ سے دھواں سا نکل کر چھت کی طرف بلند ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس دھوئیں سے گنجے سر اور بڑی بڑی مونچھوں والا دیو نمودار ہوا، جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تیز دھار خنجر تھا۔ اس دیو نے نمودار ہوتے ہی بڑی پھرتی سے خنجر والا ہاتھ پیچھے کر لیا، جیسے جھک کر امرو عیار کو خنجر مارنا چاہتا ہو کہ امرو عیار نے بڑی پھرتی سے بوتل کا ڈھکن کھول دیا۔ ڈھکن کھلتے ہی ایک دھماکہ سا ہوا اور بوتل میں سے تیزی سے دھواں نکلا اور آنن فانن اس دیو میں سے ایک چوٹی والا دیو نکلا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور چوٹی والے دیو نے پلک جھپکنے میں تلوار گنجے دیو کے پیٹ میں گھونپ لی۔ جیسے ہی وہ تلوار گنجے دیو کے پیٹ میں گھسی، ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور وہ بدرو، دونوں دیو اور کمرہ غائب ہو گیا۔ امرو عیار اب ایک کھلی جگہ پر آزاد کھڑا تھا، جبکہ اس کے سامنے شیطان جادوگر ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ امرو عیار نے شیطان جادوگر کی آنکھیں کھلتی دیکھی۔ وہ شاید ہوش میں آ رہا تھا، لیکن امرو عیار اس موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دیتا۔ اس نے بڑی پھرتی سے زنبیل میں سے خنجر نکالا اور اچھل کر خنجر شیطان جادوگر کے سینے میں گھونپ دیا۔ شیطان جادوگر کی ساری طاقت چونکہ ختم ہو گئی تھی، اس لیے خنجر داؤدی اس کے جسم میں گھستے ہی اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ جیسے ہی اس کا جسم جل کر راکھ ہوا، اس کا پورا محل غائب ہو گیا اور امرو عیار نے دیکھا کہ اس کے سامنے بہت بڑے خزانے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، ساتھ ہی چادر سلیمانی اور صفوف بے ہوشی والی شیشی بھی موجود تھی۔ اسی لمحے ہر طرف سے چیخو پکار اور رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ افسوس، امرو عیار نے اپنی عیاری سے شیطان جادوگر کو مار ڈالا۔ ایک آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ امرو عیار نے بڑی پھرتی سے چادر سلیمانی، صفوف بے ہوشی والی شیشی اور خنجر داؤدی زنبیل میں ڈالا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے وہ خزانہ سمیٹ کر اپنی زنبیل میں ڈالنے لگا۔ اس کا دل خوشی سے بری طرح اچھل رہا تھا۔ اس نے بہت بڑے جادوگر کا خاتمہ کر دیا تھا اور ساتھ ہی اسے اتنا بڑا خزانہ مل گیا تھا کہ اس سے بڑا خزانہ اس نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ اب یہ تمام خزانہ اس کا تھا، اس کا اپنا، اور اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا۔